مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ جہاد کی ترغیب لوگوں کو دیا کریں، اور اصول اور ضابطہ یہ ہے جو نیک بات کی سفارش کرتا ہے، نیک بات کی ترغیب دیتا ہے، تو نیکی پر جو عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب یہ ہے کہ مل جاتا ہے، اور جتنا جو عمل کرنے والا ہے بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ نصیب منہا کمن من اجرہا، لہذا اس کے بعد بتایا جہاد کے دوران سفر کے دوران آپ کو سلام بھی کرنا پڑے گا لوگوں کو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا آ گیا۔ اللہ حسیب بھی ہے، مقیت بھی ہے، ان صفات کا مالک ہے، تو صفات جمالیہ کمالیہ کا وہی مالک ہے، اس لیے اعلان کر دو اللہ لا الہ الا ہوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ توحید کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاد کے سلسلے میں منافقین رکاوٹ بنیں گے، اس لیے منافقین سے بچو۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، منافقین میں آپس میں اختلاف نہ کرو۔ یہ جو مشہور ہے، عام طور پر آیات میں آتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار سے تو تلوار سے جہاد کرو، والمنافقین باللسان، اور منافقین سے زبان سے جہاد کرو، اور تلوار سے منافق کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ منافقین کی 4 گروپ ہیں، 2 گروپوں کے واجب القتل ہے اور 2 کو آپ چھوڑ دیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ والمنافقین باللسان، جاہد المنافقین باللسان، منافقین سے جہاد باللسان کریں، یہ علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ اس میں تخصیص ہو گئی ہے۔ اس میں 2 گروپوں کی تخصیص ہے، 4 گروپ یہاں۔ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جہاد کے موقع پر، بلکہ جیسے کہ احد کے موقع پر صوفی حضرات واپس ہو گئے، 300 جب واپس ہو گئے تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ واپس ہمارے ساتھ جہاد میں نہیں آ رہے تو یہ پکے کافر منافق ہے، لہذا پہلے ابو جہل کو، اور ابو جہل تو خیر مر چکا تھا، ابو سفیان اور خالد بن ولید سے لڑائی سے پہلے ان کو ہم قتل کریں۔ کچھ نے کہا نہیں، صوفی اتنی بڑی داڑھی ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے اس کے داڑھی کے نیچے آ جاتے ہیں، 4 صوبے اس کی داڑھی کے نیچے آ جائیں، اس کو کیوں قتل کریں؟ سمجھے؟ آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ جو احد کے موقع پر جو لوگ واپس ہو گئے، ایک ہی ہے کہ یہ دوسرا ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں، کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنے بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر کے آ گئے، ہمیں اجازت ہو 1 مہینے کی ہمیں مہلت دی جائے، ہم جائیں گے اور اپنے بیوی بچے اور فیملی کو لے کر کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت مل گئی، مہینہ گزر گیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو واپس نہیں آئے، ارے یہ تو منافق تھے، تلاش کر کے ان کو مارو۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں بھائی، پکے مسلمان تھے، کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا، ان کو کوئی عذر پیش آ گیا ہوگا، اس بنیاد پر یہ نہیں آ رہے۔ تو بجائے اس کے کہ کافروں پر، یہودیوں پر اور نصارہ پر یہ کہ ہمارا سلسلہ جاری ہو جائے، آپس میں لگے۔ منافقین کے بارے میں اختلاف نہ کرو۔ منافقین کے 4 گروپ انہوں نے بیان کیے ہیں، دیکھ لو۔ 2 میں نے عرض کیا کہ واجب القتل ہے، 2 یہ ہے کہ بچیں گے، سمجھے؟ ابھی آئے گا آپ کے سامنے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، بہلا ربط اس میں یہی ہے کہ آپ جب جہاد میں جا رہے ہیں تو منافقین سے دور رہا کرو۔ ایک ہی گندہ دانہ ہوگا تو جہاد کو خراب کرے گا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو منافقین کے سلسلے میں؟ درحال ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 2 گروپ ہیں ان کے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو لوٹا دیا ہے کفر و نفاق کی طرف، بما کسبوا، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، بما نافقوا و بما کفروا، بما کسبوا بما کفروا، اور حقیقت میں وہ منافق ہے اور کافر ہے۔ آپ ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ پاک نے ردہم کے معنی میں اللہ نے ان کو سرنگون کر دیا، واپس لوٹا دیا ہے، اس میں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے، ان کی بد کرداری نفاق کی وجہ سے، بما کسبوا و بما نافقوا بما کفروا۔ اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، خدا نے جس کو پکا گمراہ کر دیا، کافر بنا دیا، آپ لوگ اس کی ہدایت دے دیں گے؟ داڑھی اس کی جتنی بھی بڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، خدا جس کو گمراہ کر دے اور آپ اس کو ہدایت دیں گے؟ نہیں۔ ومن یضلل اللہ، خدا جس کو ومن یضلل اللہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا الی الہدی، اے میرے پیارے آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا ہدایت کی طرف۔ فلن تجد لذلک الضال،
وہ ضال کی جس کو خدا نے گمراہ کر دیا، فلن تجد لذالک الضال، اس ضال کے لیے نہیں پائیں گے سبیلا الی الہدی، کوئی راستے ہدایت کی طرف۔ اور یہ منافق ایسے ہیں کہ آپ کے اندر شامل ہو کر کے ودو، یہ چاہتے پسند کرتے ہیں کہ لو تکفرون، چونکہ ودا کے بعد لو مستریت، ودو کفرکم، یہ تمہارے کفر کو چاہتے ہیں، کفرن کائنن کما کفروا، اس قسم کا کفر کہ جیسے کہ آپ، وہ اپنی کما کفروا جیسے کہ وہ خود کافر ہیں، تو آپ کو اپنے جیسے کافر بنانا چاہ رہے ہیں، اور پھر نتیجتاً فتکونون سواء فی الکفر وفی النفاق، آپ اور وہ چاہتے کہ کفر اور نفاق کے اندر آپ برابر رہیں۔ اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورتحال ہے کہ وہ آپ کے درمیان میں شامل ہو کر کے آپ کو کافر بنانا چاہ رہے ہیں، فلا تتخذوا منه اولیاء، جب یہ صورتحال ہے ان میں سے کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں کہ ہجرت کریں اور اللہ کو آپ میں آ کر کے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ کہ ایمان سے روگردانی کرے، فَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ، اگر یہ ایمان سے روگردانی کریں اور یہ ہے کہ ہجرت سے روگردانی کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہ، جہاں وہ آپ کو ملے، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو دلی دوست اور اپنا سپورٹر نہ بناؤ۔ یہ دیکھیے ایک گروپ ہو گئے جو آپ میں شامل ہو کر کے اور وہ آپ کو کافر بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو چھوڑو نہیں، ان کو قتل کرو، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا، یہ واجب القتل ہو گئے، یہ گروپ واجب القتل ہے جن کے یہ صفات نقل کر دی، اور آخر میں ایک گروپ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، درمیان میں دو گروپ ہے، ان سے قتال نہ کرو۔ یہ ترکیب ذرا مشکل ہے، ما ایو شیء کے معنی میں ہوگا فما لکم فی المنافقین، ایو شیء مبتدا بنے گا اور لکم ثابت کائن اس کے لیے خبر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، فی المنافقین یہ حال مقدم ہے فئتین سے، اور فئتین حال ہے لکم سے، سمجھے؟ فما لکم فئتین، فما لکم حال کونکم فئتین فی المنافقین، منافقین کے سلسلے میں دو گروپ کیوں بن رہے ہیں؟ آگے ترکیب آسان ہے، واللہ ارکسم بما کسبوا، اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، من اضلہ اللہ موصول صلہ فعل و فاعل مفعول بھی، یہ مفعول بھی ہو گئے تہدو کے لیے، بتاویل مصدر تریدون کے لیے یہ اللہ آپ کو بھلا کر مفعول بھی بن گیا۔ ومن یضلل اللہ، خدا جس کو گمراہ کرے، فلن تجد لہ سبیلا، فانت لن تجد لہ، فانت لن تجد لہ سبیلا، آپ اس کے لیے سبیلا الی الہدی ہدایت کریں۔ ودو کفرکم لو تکفرون، یہ مفعول بھی بنے گا ودو کے لیے، ودو لو تکفرون کفرن کائنن کما کفروا، اس قسم کا کافر آپ کو بنانا چاہ رہے جیسے کہ وہ خود کافر ہیں، کفرن کائنن کما کفروا، کما کفروا کے اندر ما مصدریہ ہوگا، اور یہ ہے کہ یہ صفت بنے گا کائنن ثابتاً، جو کہ اللہ کو اس کے ساتھ متعلق ہو کر کے کفرن کے لیے صفت مفعول مطلق، فتکونون مستوین فی الکفر، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر میں ان کے ساتھ برابر ہو جائیں۔ اذا کان الامر کذالک آپ کے لیے آسان ہے، فلا تتخذوا من اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ لا تتخذوا کے ساتھ متعلق، فإن تولوا عن الایمان بکم، فإن تولوا عن الایمان، اگر ایمان سے روگردانی کرے، فخذوہم واقتلوہم، ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہ، یہ ظرف ہے اقتلوا کے لیے، اقتلوہم حیث وجدتموہ، چاہے گلشن معمار کے اندر مل جائے، یا سوراب گوٹ میں مل جائے، یا دارالعلوم کے سامنے مل جائے، تب بھی قتل کرو۔ فلا تتخذوا من اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ ولا تتخذوا منه اولیاء، ان میں سے کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، ولا نصیرا، اور نہ یہ کہ ان کو اپنا سپورٹر بنا دو، یہ الا الذین مستثنی متصل ہے، اقتلوہم ہم منافق کو قتل کرو، مگر یہ ان کی دو جماعتیں مستثنی ہے، مستثنی متصل ہے، الا الذین یصلون الی قوم بینکم، دیتا ہو گورا یہ منافق ہیں، آپ دیکھ رہے 5 یا 2 درے سلور پنزا، یہ جا کر کے ان کافروں سے جا کر کے ملتے ہیں، سمجھے ان سے، لیکن ان سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ پٹھانوں، کافروں پٹھانوں، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم آپ سے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے 2 سال کا 3 سال کا۔ اب یہ منافق ان کی پناہ میں جاتے، ان کے ساتھ جن سے ہماری جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، تو لہذا ان پٹھانوں کو بھی چھوڑیں گے، ان کو بھی چھوڑیں گے، یہ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ الا الذین یصلون الی قوم، ہاں جا کر کے پہنچتے ہیں اس قوم کے پاس، بینکم ایھا المسلمون، تمہارے درمیان میں، وبینہم، ان کے درمیان، میثاق صلح ہے، عہد ہے، میثاق کا معنی، میثاق کے اللہ کا یہ معاہدہ ہو چکا ہے جنگ بندی کا، خیال کر لیں، ایک جماعت یہ ہو گئی۔ او جاؤکم حسرت صدورہم، شر جامعہ آپ نے پڑھا، او جاؤکم وقت حسرت صدورہم، یا منافق مستقل لڑائیوں سے بھاگ بھاگ کر کے، تنگ آ کر کے، امن پسند لوگ ہیں،
امن پسند ہوا کر کے جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں، نہ وہ آپ سے لڑ سکتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑ سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ آ کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ لڑنے والے ہے ہی نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑ دو، سمجھے؟ یہ دو گروپ ہو گئے۔ ارے آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ الا الذین یصلون، الا الذین یہ مستثنیٰ منصوب ہوگا، الذین محلاً منصوب ہوگا، اقتلوہم اقتلوا المنافقین، منافقین کو قتل کر دو، الا الواصلین منہم، ہاں جو ان میں سے پہنچتے ہیں الی قوم بینکم، تم ایک ایسی قوم کی طرف کہ بینکم و بینہم میثاق، بینکم و بین خبر مقدم بنے گا ثابت قائم، اور میثاق مبتدا مؤخر، یہ صفت بنیں گے قوم کے لیے، الا یصلون الی قوم بین، موصوف صفت یصلون کے ساتھ متعلق ہوگا، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق او جاؤکم، جاؤ کا عطف ہے یصلون پر، او جاؤکم وقد حسرت صدورہم ولا بد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ، جو اپنے شرح جامی میں پڑھا ہے، سمجھے؟ یہی مثال بھی انہوں نے دی ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا تم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ان یقاتلوا، ان کے تنگ ہو چکے ہیں، ان کے دل لڑائی سے رک گئے، ان کے دل لڑائی سے رک گئے، تنگ ہو چکے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ آپ سے قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے قتال کریں، تنگ آ چکے ہیں، سمجھے؟ یہ دو گروپ درمیان میں ان کو نہیں قتل کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ الْمُنَافِقِينَ عَلَيْكُمْ، شرط و جزا ہے بالکل آسان، اگر اللہ چاہے بفرض المحال، اگر اللہ چاہتا تو منافقین کو تم پر مسلط کرتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے قتال کرتے، لیکن اللہ نے روک لیا ہے بعض کو، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ آپ سے الگ تھلگ رہیں، ایک سائڈ پر رہیں، معتزلہ جیسے کو دیں، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اعتزلوا پر عطف ہے، آپ سے لڑے نہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح آپ کے سامنے یہ کہ صلح بندی، جنگ بندی، السلام جنگ بندی کی صلح، جنگ بندی کی صلح، اور دوسرا معنی صلح کا انقیاد اور تابعداری، سرکار ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، سمجھے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہندو میں بھی کافروں کے اندر کچھ کتنے لوگ ہیں، اللہ اللہ اے اللہ ہم لوگوں کو کس طریقے پر منہ دکھائیں گے۔ ایک ہندو ہمارے اسمبلی میں کل پرسوں ہندو سمجھے اٹھ کر کے اعلان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ غیرت سے کام لے لو مسلمانوں، خدا را لفظ استعمال کرتا ہے ہندو، ہندو لفظ کے استعمال کرتا ہے کس کا؟ خدا را، کہتے ہیں اللہ کے لیے ہو مسلمانوں، کہاں سو گے پوری امت مسلم آپ کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، آپ ہمیں کافر قرار دیتے، ہم تو میں کافر ہوں، میں ہندو ہوں، سمجھے؟ بقول آپ کے، لیکن میں انسانی ہمدردی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، آپ کی ہمدردی ڈبل ہونی چاہیے، ایک انسانیت دوسرا اسلام، لیکن آپ کو ٹھس سے مس نہیں ہو رہا۔ فلسطین میں 30-40 ہزار لوگ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمت کرو اسمبلی والے بغیرت، سب سے پہلے اسمبلی والے بغیرت ہمت کرو، سب سے پہلے 1 کروڑ روپے میں دیتا ہوں۔ اللہ اللہ اس امت کا کیا ہوگا؟ ایسا تو مولوی بھی اعلان نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا مولوی بھی اعلان نہیں کرتا، اللہ 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 ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی کافروں سے بھی کام، اس لیے کہ یہ جو رجل تھا نا یہ فاجر کافر تھا، قزمان رومی، جس نے جنگ میں مار مار کر کے کئی کافروں کو مارا، سمجھے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، سمجھے؟ لیکن دین کی بڑی تائید اللہ نے اس سے کام لے لیا، اس نے کتنے کافروں کو جہنم میں پہنچا دیا، اگرچہ وہ قومیت کے لیے جس طرح اپنی بہادری دکھا رہا تھا پکا کافر، لیکن اس کے موقع پر حضرت نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ کافروں سے بھی دین کا کام اس طرح لیتا ہے۔ دیکھو کہ قزمان رومی نے کتنے لوگوں کو مارا، سمجھتا؟ ہندو کا بچہ اٹھ کر کے کہتے ہیں کچھ غیرت تو کرو، لیکن ماشاءاللہ اللہ اکبر ہمارے حضرات کی غیرت دیکھیں، ایک بھی نہیں اٹھا کہ میں 10,000 بھی دیتا ہوں، باقی سارے مسلمان اور ایک ہندو ہے۔ اللہ 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 خیر مولی صاحب، الا الذین اقتلوہم کی ضمیر سے مستثنیٰ ہے، منصوب محل ہے، الا الذین یصلون الی قوم بینکم، ہاں یہ کہ وہ جا کر کے ملے ایک ایسی قوم سے ان کے اور تمہارے درمیان میں جنگ بندی کا صلح ہے، او جاؤکم، یا تیسرا گروپ یہ کہ او جاؤکم حسرت صدورہم، آپ کے پاس آ جائے حال یہ کہ ان کا دل رک گیا، حسر کا بند ہو چکا، رک گیا لڑائی سے، ان یقاتلوکم، وہ آپ سے قتال کرے، او یقاتلون، یہ حسرت کے لیے مفعول بنے گا، سمجھے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ الْمُنَافِقِينَ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہے بفرض المال مسلط کرے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے لڑے، لیکن اللہ نے یہ ہے کہ روک دیا، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر ایک سائڈ پر ہو جائے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور آپ سے قتال نہ کرے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کے سامنے صلح بندی کو
صلح جنگ بندی، سمجھ جنگ بندی کی صلح اور انقیاد اور فرمان بردی کو ظاہر کرے تو پھر یہ شرط ہو گیا پورا، لم یقاتلوکم اعتزلوکم القوا الیکم السلام۔ اب جزا ہے فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اللہ نے تمہارے لیے ان پر ان کے خلاف لڑنے پر سبیلا اے طریقا الی القتال، ان کی طرف قتال کا کوئی راستہ خدا نے نہیں چھوڑا۔ جب ایک سائڈ پر ہے آپ سے قتال بھی نہیں کر رہے، آپ سے جنگ بندی کے صلح بھی کر رہے، تو فما جعل اللہ لکم ایھا المسلمون، لکم جعل کے ساتھ متعلق ہوگا، علیہم ان کے خلاف ان کی قتال پر سبیلا الی القتال، ان کے قتال کی طرف اللہ نے کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں، یہ 3 گروپ ہو گئے مولانا۔ پہلے گروپ واجب القتل، 2 گروپ درمیان میں وہ ممنوع القتل، اب چوتھا گروپ ہے ستجدون آخرین، کچھ اور بھی آپ منافقوں کو پائیں گے، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی ان یأمنوکم بے خطر رہیں، امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، دونوں سے مزے لیتے ہیں۔ کس طرح؟ آپ کے پاس آتے قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سمجھے، اور اپنے کافر کے پاس جاتے کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، سمجھتے ہیں یہ، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم مزے لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان یأمنوکم، آپ سے بے خطر رہیں اور یہ ہے کہ محفوظ رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنے قوم سے بھی بے خطر رہیں، یعنی اصل کافروں سے۔ لیکن ان کو دیکھ لینا، علی الاطلاق قتل نہیں کرنا ان میں، کلما ردو، کلما شرطی ہے، کلما ردو الی الفتنۃ، کمان یہ فتنہ الف لام مضاف نے لے کے وجہ الی فتنۃ المسلمین، الی قتال المسلمین، فتنہ سے لیکن جب ان کو لوٹایا جائے، یعنی ان کو جب بلایا جائے الی فتنۃ المسلمین الی قتال المسلمین، آؤ ہم مسلمانوں سے لڑتے، ارکسوا فیہا، اوندھے منہ اس میں کود پڑتے، اوندھے منہ ان کو دھتکارا جاتا ہے اس کے اندر۔ یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، یہ لوگ پکے کے پکے، یہ آپ سے تو فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کدھر میں نے چھوڑ دیا، فرماتے ہیں ہاں فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ اگر جنگ سے باز نہ آ جائے، وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور صلح آپ سے نہ کرے، وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ، اور اپنے ہاتھ قتال سے نہ روکے، ان کو پکڑو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ۔ ارے اور سمجھ میں آگے نہیں آگے، انتظار میں رہتے، گھات میں رہتے، ان کو موقع ملے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ اس ملک کا، ہم نے کہا اور اس پر آپ قسم بھی اٹھا سکتے، ہر بندے کو پتہ بھی ہے کہ اس ملک کا اللہ جانتا کہ 150 سال سے 100 سال سے یہاں پر ہندو رہ رہے، کلات ہمارا پورا کا پورا، اس میں بڑی تعداد ہندوؤں کے، خزدار، ڈھاڈر، سبی، اور اللہ آپ کو بھلا کرے سندھ، ہنگلاج ان کی عبادت گاہ، ہندوستان سے ہنگلاج آتے، یہ ہنگلاج ہمارے گوادر کے راستے پر ہے، سمجھے، مولوی امیر حمزہ زیارت کر لینا، ہندوستان سے پیدل آتے ہنگلاج۔ ایسے میں ہندو بھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹ جائے، نہیں چاہتے کبھی بھی اس ملک کے، عیسائی بھی نہیں چاہتے جن کا یہاں پر وہ ہے، اور یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، جماعت اسلامی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، سب کے سب ملک کے خیر خواہ ہیں، عظیم ملک اللہ نے دی ہے، کوئی بھی ان میں سے نہیں چاہتا، لیکن حمزہ یا را الف نون جو ان کے پجاری ہے، آپ آنکھیں بند کر کے قسم اٹھائیں، آج انتظار میں ہے کہ اگر ایران حملہ کرے آپ پر تو یہ لوگ ان کے ساتھ دیں گے، کھاتے ہیں آپ کے، رہتے ہیں آپ کے، لیکن گاتے اسی کے، سمجھے، اس مرتد حکومت کی جو ایران کے، وہ آپ کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریں، یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ دیوبندی بریلوی کا اختلاف ہے، جماعت اسلامی کا آپس میں اختلاف ہے، اسی طرح اہل حدیث کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ان تمام اختلافات کو قربان کر کے ملک کی بقا کو سب چاہتے ہیں، ملک کی بقا کو سب چاہتے ہیں، لیکن یہ دشمنان صحابہ انتظار میں ہیں، یہ انتظار میں ہے کہ کب ہمیں موقع مل جائے، کلما ردوا الی الفتنۃ الی قتال اہل پاکستان، سمجھے، ان کو موقع مل جائے کہ ہم یہ ان کے ساتھ دیں گے، کلما ردوا الی قتال اہل پاکستان، فتنہ سے مراد میں نے عرض کیا کتنا ہے، قتال ہے، وَأُولَئِكُمْ، یہ جو چوتھا گروپ ہے، یہ لوگ مبتدا، جعلنا لکم علیہم، ان کے خلاف ہم نے آپ کے لیے سلطان مبینا، حجت واضح، چونکہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا السلطان کل سلطان فی القرآن فهو حجت، حجت کے معنی اب ہوگا، اولئک جعلنا لکم علیہم حجتا واضحتا، سلطان مبینا، حجت واضح تمہارے لیے ہم نے قائم کیا، کس چیز میں، حجتا واضحتا فی التعرض بقتالہم، آپ قتال کر سکتے، دلیل ہے اس پر، سمجھتے اس پر دلیل ہے کہ یہی
وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ایک تو وہ یہ اردو والا ہوگا، ایک تسلط ظاہر ہم نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو تسلط ظاہر دی ہے، آپ کو غلبہ دی ہے، اور دوسرا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حجتاً واضحتاً، تمہارے لیے حجت ہم نے واضح قسم کی حجت آپ کو دی ہے، کس میں؟ فی التعرض بقتالہم، آپ ان کے یہ ہے کہ قتال کر سکتے ہیں ان سے، یہ ہے قتال ضرور کرو، ضروری ہے قتال، لیکن خیال کر لیں مومن کو قتل نہیں کرنا۔ وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا، ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ قتال کرو۔ منافقین کے 4 گروپ آپ کو بتائے، 2 واجب القتل ہے اور باقی کو چھوڑ دو، کافر واجب القتل ہے جو حالت جنگ میں ہو، سمجھے؟ ویسے کافروں کو کہاں قتل کریں گے، لیکن قتل کرو، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن خیال کر لینا اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہیں کرنا۔ عمدن قتل کریں گے آپ پر قصاص آئے گا، خطان قتل کریں گے دیت آپ پر آئے گی۔ مومن مومن ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مانا 100 اونٹ آپ دیں گے دیت کے طور پر اگر قتل خطا آپ نے کیے، 100 اونٹ اور 1000 دینار اور 10,000 درہم۔ آج کل ابھی پاکستان کے آپ کے تقریباً 38 لاکھ روپے ہے۔ جج صاحب کیا ہے؟ 38 لاکھ ہے پاکستان کے 38 لاکھ روپے، سمجھے؟ اے جی انسان کی قیمت اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے؟ 38 لاکھ روپے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ڈیفینس میں 1.5 کروڑ والے کتے بھی آپ کو ملیں گے، کروڑ والے کتے اور 1.5 کروڑ والے۔ مومن کی بہرحال ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت بڑی قیمت ہے، تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا 100 اونٹوں کی صحیح قیمت لگائیں گے تو اس طریقے پر نہیں بنے گا، یہ کہ درمیانے قسم کے اونٹوں کی قیمت لگائیں تب بھی بہت قیمتی بنتے ہیں۔ باقی یہ لوگ جج لوگ ہیں، وکیل حضرات ہیں، تو ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کو کوئی روک نہیں سکتا، سارا قانون ان کے ہاتھ میں، سمجھے؟ قتل عمد کے اندر قصاص ہی ہوگا۔ 2 چیزیں، پھر قتل خطا کے اندر کفارہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اس میں دیت ہے، اس کے وارثوں کا حق ہے، کفارہ بھی ہے، سمجھے؟ اب دیکھو آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ قتل کرو ضرور، منافقین واجب القتل ہے، لیکن خیال کرنا مومن کو قتل نہیں کرنا، ایک۔ اور دوسرا آپ آسان، وہی پرانی آپ کی بات ہے، کون سی؟ تعدی حدود میں سے یہ بھی ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، کہ اللہ کے بندوں کو کسی مسلمان کو قتل کرنا، یہ بھی تعدی حدود ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا مسائل هذه الصورت تتعلق بهذا القول، اللہ کے اس قول کے ساتھ جڑیں گے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا۔ وما کان للمؤمن، مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کانا اور یکون، ما کان ما یکون آپ کو بتا چکا ہوں کہ ناجائز اور غیر سے ہے۔ ما کان للمؤمن، مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتل مومنا، کسی مومن کو قتل کرے، الا خطا، ہاں اگر خطا، تو خطا اجازت ہے مومن کے لیے، اس لیے کہ استثناء آئے گا، استثناء ہے ناروا، استثناء ہے غیر صحیح، اس سے استثناء آئے گا صحیح، مستثنی منوں کی جانب میں۔ ما کان للمؤمن، مومن کے لیے جائز نہیں ان یقتل مومنا، کہ دوسرے مومن کو قتل کر دے، اس کو قتل کر دے، جائز نہیں ہے اس کے لیے، الا خطا، ہاں خطا کرے، خطا قتل کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ ما کان وما یکون کے الفاظ قرآن میں غیر صحیح لا یجوز کے معنی میں، تو اب یہ ہے کہ مومن کو قتل کرے اس کے لیے جائز نہیں، ہاں اگر خطا قتل کرے، سمجھنا؟ اس کی بہترین، سب سے بہترین توجیہ یہی ہے، ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا لا عمدا ولا خطا، لا عمدا ولا خطا، یہ جو اللہ کو الا ہے یہ اس کے معنی میں لا کے معنی میں ہوگا، لا عمدا ولا خطا، نہ عمدا نہ خطا قتل نہیں کر سکتے۔ تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے میں، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، ہاں یہ کہ لا عمدا ولا خطا، ومن قتل مومنا، یہ لمومن خبر مقدم بنے گا، ان یقتل مومنا یہ اللہ آپ کو بھلا کر بتاویل مصدر کانا کا اسم ہے، ومن قتل مومنا خطا، جو کسی مومن کو خطا قتل کر دیتا ہے، فرماتے فعلیہ فعل القاتل تحریر رقبۃ مومنۃ، فرماتے کہ ایک آزاد مومن گردن یہ کہ مومن گردن یہ کہ آزاد کرے گا، فرماتے ودیت، دیت، ودا یدی دیتن، سمجھے؟ ودا یہ واو عاطفہ ہے، سمجھے؟ فتحریر رقبۃ مومنۃ ودیت مسلمہ، ودا یدی دیتن، خیال کر لینا، ودیت مسلمۃ، اور دیت بھی ہوگی مسلمۃ الی اہل المقتول خطا، جو خطا قتل ہو چکا ہے یہ دیت ادا کی جائے گی، مسلمۃ ادا کی جائے گی الی اہل مقتول کو، مقتول کے ورثاء کو،
ٹھیک ہے، علیہ خبر مقدم، فعلیہ ثابت کائن خبر مقدم بنے گا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ، سمجھتا ہے؟ علیہ ثابتوں کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، بلکہ ثابتان کائنان حاصلان موجودان مستقران کے ساتھ متعلق ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، ایک تحریر رقبۃ مومنہ ہے، دوسرا دیۃ مسلمہ، مبتدا دو ہے۔ الا ان یصدقوا، ہاں یہ کہ وارث لوگ معاف کر دے، یہ مستثنی منقطع ہے، یہ مستثنی منقطع ما قبل کے جنس میں سے تو ہے ہی نہیں، سمجھے ملنگو؟ اس لیے کہ تصدق یہ جنس میں سے، جنس دیت میں سے نہیں۔ الا ان یصدقوا، یتصدقوا، پھر ہوگا یتصدقوا، سمجھے بھائی جان؟ پھر ہوگا یتصدقوا، پھر ہوگا یتصدقوا، پھر ہوگا یتصدقوا، سمجھے؟ یہ ملنگو، پہلے تائے تفاعل کو صاد کر دیا، تائے تفاعل کو صاد کر دیا، صاد کو صاد میں ادغام کر دی۔ الا ان یصدقوا، تصدق کا مطلب یہ ہے کہ وارث معاف کرے دیت کو، وارث دیت کو معاف کر دے۔ الا ان یصدقوا، ضمیروں کو ذرا سمجھ لینا، یہ ختم ہو گیا۔ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فإن كان المقتول خطأ، اگر خطأ جو قتل ہو گیا نا، فإن كان المقتول خطأ، مقتول خطأ وہ اگر ہو، ثابت من قوم، ایک ایسی قوم سے، عدو لکم، وہ قوم تمہاری دشمنی ہے، دیکھ کرو، یہ خطأ یہ مارا گیا، یہ خطأ مارا گیا، اور یہ ہے اس قوم میں سے، اس کو میں نے خطأ مار دی، یہ اس قوم سے، لیکن یہ قوم میری دشمن ہے، کافر ہے، یہ دشمن ہے، کافر ہے، یہ خطأ اللہ کو بلا کرے مارا گیا تو خطأ، لیکن یہ خود مومن ہے، یہ کافر لوگ ہیں۔ میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، علیہ باللہ کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگا دینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ بندہ جو قتل خطا کے طور پر مارا گیا ہے، یہ میری دشمن قوم ہے، میں مسلمان ہوں، یہ دشمن لوگ ہیں، سمجھے؟ انہی کا ہے، لیکن یہ غریب خود مسلمان ہے، خطأ مارا گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھ لینا۔ فإن كان المقتول خطأ، اگر مقتول خطأ، ثابت من قوم، یہ ایسی قوم میں سے، عدو لکم، جو تمہاری دشمن، عدوین کائن لکم، جو تمہارے دشمن قوم میں سے ہیں، اور وہ یہ مقتول خطأ، مقتول خطأ، مومن، وہ خود غریب مومن ہے، یہ کان کی ضمیر سے حال بنے گا، ٹھیک ہے؟ فإن كان المقتول خطأ، کان کی ضمیر ہوا، یہ ذوالحال کان کا اسم ہے، مومن وہ مومن اس سے حال، ثابت من قوم عدو کائن لکم، یہ اس کے لیے کان کے لیے خبر ہو گیا۔ فعلیہ تو قاتل پر پھر لازم ہے، علیہ خبر مقدم نکالیں گے، فعلیہ پھر قاتل پر یہ کہ لازم ہے، تحریر رقبۃ مومنہ، ایک مومن گردن آزاد کرے، باقی یہ کافر ہے، ان کو ہم دیت دیں گے بھی نہیں، میں نے مومن کو مارا ہے خطأ، اس کے لیے میں گردن کفارے کے طور پر ادا کروں گا، باقی اللہ کو بھلا کرے، ان کو ہم یہ دیں گے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ ہو گئی جانے دا پترا، دو صورتیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اب سمجھو، اس بندے کو میں نے قتل کر دیا، بات چل رہی ہے قتل خطا کی، یہ قتل خطا، اس کو خطا میں نے قتل کر دیا، لیکن یہ ان کا ہے، سمجھ رہی ہے کہ؟ اور اللہ کو بھلا کرے، ان لوگوں سے ہمارا معاہدہ ہو چکا کہ جنگ بندی کا، پہلے نہیں تھا، پہلا ہمارا ان سے میرا معاہدہ ہو چکا، ہم مسلمان میں کمانڈر ہوں کہ ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب ان کا بندہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بندہ مارا گیا، میرے اور ان کے درمیان میں معاہدہ تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں، تو اب اس کے لیے اللہ کو دیت بھی دینی پڑے گی اور گردن آپ آزاد بھی کریں گے، چلیے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر مقتول خطأ، من قوم بینکم، قوم بنے گا موصوف، بینکم وبینہم میثاق، بینکم وبینہم خبر مقدم بنے گا، ثابت کائن کے لیے ظرف بنے، میثاق مبتدا مؤخر بنے گا، پھر یہ جملہ صفت بنے گا قوم کے لیے، اور قوم پھر یہ موصوف صفت جار مجرور، ثابت کائنا حاصل موجودا کان کے لیے اسم بنیں گے۔ فعلیہ تو پھر قاتل پر، فعلیہ قاتل پر دیت مسلمۃ، دیت جو حوالہ کی جائے گی الی اہل المقتول خطأ، الی اہل المقتول خطأ، مقتول خطا کے اہل کو، وتحریر رقبۃ مومنۃ، گردن بھی آزاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے مولانا؟ یہ ہو گیا، یہ تین چار صورتیں ہو گئی۔ فمن لم یجد ما یعتق بہ رقبۃ، دیکھیے کفارے کے طور پر غلام، میں نے عرض کیا کہ قتل خطا میں دو حق ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک اب دیت میں، لیکن دیت بھی سب صورتوں میں نہیں ہے، سمجھے؟ دیت اور کفارہ، تو کفارہ غلام آزاد کر لینا یہ حق اللہ کے لیے،
اور پھر دیت دے دینا وہ حقوق العباد میں سے، اس کے اللہ کا بھلا۔ یہی وجہ کہ اس دیت کے اندر وراثت بھی جاری ہوگی، تورث اور وراثت بھی جاری، ان کی بیوی اور بچے، اور اسی طرح ان کو لیا کہ اسی طرح لذکر مثل حظ الانثیین والا مسئلہ ہوگا۔ تو اسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچوں، یہ ہو گیا۔ فمن لم یجد مفعول محذوف ہے، فمن لم یجد ما یوتق بہ رقبۃ، اگر کسی کے پاس قاتل کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جسے گردن غلام یہ ہے کہ آزاد کر دے، فمن لم یجد ما یوتق بہ رقبۃ، اتنا مال اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو فعلیہ صیام شہرین متتابعین، تو پھر قاتل پر اللہ پر 2 مہینہ لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ ہو گیا مولانا۔ شریعت هذه الاحکام توبۃ من اللہ، شریعت ذالک الحکم توبۃ من اللہ، یہ بطور تمہارے توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ احکام مشروع ہو گئے۔ شریعت ذالک المذکور توبۃ من اللہ، ٹھیک ہے، مفعول لہ بنے گی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے لیے شریع محذوف کے لیے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم ہے، جو جتنے احکام اس نے اتارے ہیں یہ اپنے علم کی روشنی میں، اور حکیماً ان احکام کی حکمت کو بھی وہی جانتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الَّتِي نَزَلَتْ فِيكُمْ، جو احکام یہ کہ آپ پر لاگو ہو گئے، سمجھے، الَّتِي فُرِضَتْ عَلَيْكُمْ وَجَبَتْ عَلَيْكُمْ، جو احکام آپ پر لازم ہو گئے، ان کو اللہ علم بھی رکھتا ہے، حکیماً بِحِکْمَتِهَا، اور ان کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے، اس لیے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے۔ یہ لفظ حکیم پر مجھے موقع مل گیا تو میں آپ کو زبردست مناظرہ سناؤں گا کہ اس میں حکیم کا اطلاق اللہ پر درست ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لغوی اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اس میں کافی گڑبڑیشن ہے، لیکن دعا کرو کہ مجھے ٹائم مل جائے، میں اپنے موڈ میں آ جاؤں، سمجھے، اس کا خیال کر لیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، جو مومن کو قتل کرتا ہے، حال کونہ متعمدا، یہ متعمدا مومن کی صفت نہیں ہے، مومنا مفعول بھی ہے یقتل کا، اور متعمدا حال یقتل کے ضمیر فاعل سے، سمجھتا ہے؟ وَمَنْ يَقْتُلْ، خیال کر لینا، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، حال کون القاتل متعمدا، قاتل یہ کہ جان بوجھ کر کے یعنی قتل عمد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا شرط۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، یہ خالداً فیہا حال بنے گا جزاؤ کی ضمیر سے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، آپ یہ کر دیں یجزا جہنم، جہنم کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، تو ہو ضمیر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سمجھو حقیقت میں مفعول ہے، خالداً فیہا اس سے حال بنے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم خالداً فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اسی جزا پر عطف ہے، وغضب اللہ علیہ، خدا کا غضب بھی اس پر ہے، ولعنہ، اللہ کی طرف سے یہ ملعون بھی ہے، وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے سنگین قسم کا عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، سنگین قسم کا عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اڑے ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ آئے گا، جن حضرات نے بخاری شریف پڑھی ہے، بخاری والوں کو معلوم ہے یہ مسئلہ یہاں پر بھی ہے اور سورہ فرقان کے آخر میں بھی ہے، وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہاں پر یہ آتا ہے مِنَنْ حَالَ كَوْنِ الْقَاتِلِ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سنگین قسم کا عذاب اس کے لیے تیار کیا۔ مسئلہ سورہ فرقان کے آخر میں بخاری شریف میں بھی آتا ہے، جمہور کا اور ابن عباس کا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی قتل عمد کرتا ہے جان بوجھ کر کے کسی مسلمان کو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں۔ جمہور کہتے کہ نہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قاتل عمد نے اگر توبہ کر دیا تو وہ اس کے لیے توبہ اس کی قابل قبول ہے، سمجھے، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور ابن عباس فرماتے کہ نہیں، یہ آیت اس کو منسوخ کرا دی ہے، اس کو ناسخ اس طریقہ پر نہیں ہے یہ، لیکن مسئلہ ظاہر ہے صحیح جمہور کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے تو تائید ہوتی ہے معتزلہ کی، اس لیے کہ مرتکب الکبیرۃ، قتل گناہ کبیر ہے، مرتکب الکبیرہ ان کے ہاں مخلد فی النار ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور اہل سنت والجماعت کا مذہب تو یہ نہیں ہے۔ اور آیت بظاہر وہ ان کی معتزلہ کی، ان کی ہے کہ تائید کر رہی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے مولانا مسئلہ۔
تو پہلی بات تو جمہور کی طرف سے ایک جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ۔ الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة بتلك الآية التي في سورة الفرقان، سورہ فرقان کی جو آیت ہے وہ ناسخ ہے، دغا منسوخ دیکھنا سڑے سمجھ شریف میں ہے کہ ایک جواب یہ ہے جو جمہور کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ قاتل عمد جان بوجھ کر کے قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں اس وقت رہے گا کہ قتل کو حلال سمجھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آدمی گناہ کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ بندہ ہوتا ہی کافر ہے۔ وسط حلال المعصیت کفر جو آپ نے پڑھا شرکات کے اندر، تو یہ تو گویا کہ الآیت محمولۃ علی المستحل ہے، یہ مستحل پر محمول ہے، سمجھتا۔ تیسرا مسئلہ جزاء جہنم خالدن ان جوزی بہذا الجزاء، اگر یہ جزا دے دے اللہ اس کو جزا کما حق ہو تو یہی ہوگا، اور اللہ چاہے تو نہ دے۔ جزاء جہنم خالدن فیہا ان جوزی بہذا الجزاء، اگر یہ جزا دے دے کما حق ہو اللہ، اور اگر اللہ اس کے ساتھ رعایت فرمائے تو میرا اور آپ کا کیا ہے؟ قانون اس کے لیے یہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ چوتھی بات جو میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، وعید میں اللہ آپ کے لیے ہاتھ ہلکا رکھ دے تو رکھ دے، یہ وعید ہے، یہ وعد نہیں ہے، یہ وعید ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، میعاد وعدے کی مخالفت نہیں ہوگی، یہ وعید ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ وعید ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اور وعید کے اندر اگر تخلف فی الوعید ہے، وعید کے اندر تخلف خلاف اس کی گنجائش ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ ان رحمتی قد سبقت غضبی، لہذا وہ اپنے اس وعید کو اللہ تعالیٰ یہ کہ اس میں آسانی کر لیتا ہے یا اس کو واپس لے لیتا ہے۔ اے کاش اگر آپ کس میں، تو وعد الگ چیز ہے، وعید الگ چیز ہے۔ آپ لوگ تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، علماء بنی اسرائیل ہے۔ اور پانچویں بات وہی ہے کہ ان الخلود ہا ہونا عبارت عن المقصد طویل ہے، خلود یہاں پر مقصد طویل سے عبارت ہے۔ مقصد طویل، ایک آدمی کو حکومت اور عدالت، جج بیٹھے ہوئے، ججوں نے کہا کہ 20 سال قید با مشقت، 20 سال قید۔ تو باہر میں کہتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا آپ کے بھائی کا، میں کہتا ہوں یار اس کے لیے تو ہمیشہ جیل ہو گیا، حالانکہ وہ 20 سال ہے۔ تو مقصد طویل کو، زمانے طویل کو بھی خلود سے عرب لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں یار وہ بس وہ بھائی اب ہمیں نہیں ملے گا، وہ واپس آنے کا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کس میں؟ جیل میں رہے گا۔ چلیے گا، خیال کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ابھی آپ کو بتا دیا کہ کافروں کو قتل کرو، مومن کو قتل نہیں کرنا، لیکن مومن کے قتل کرنے کے اندر بھی کیا ہے؟ ایمان اصل تصدیق قلبی ہے۔ ہاں ملنگو، مومن کو قتل نہ کرو، ایمان اصل تصدیق قلبی کا، لیکن آپ کو پتہ کیا کہ تصدیق قلبی کیا ہے؟ ہاں ملنگو، تو اصل بات اس کے دل کی ترجمانی زبان کرتی ہے، دل کی لہذا ایک آدمی زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان، انا مومن انا مسلم حقا، انا مومن انا مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول، بس ختم ہو گئی بات۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ صحابہ کی جماعت چلی گئی اور ان کو اللہ کا بھلا کہ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے پاس چند بکریاں بھی تھیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہاں بکریوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا، قتل کر دیا اس کو، اللہ۔ اس غریب کو تو خوشی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو تو دارالحرب میں نہ رہے، اس لیے کہ ہمارے اسلامی لشکر جب دارالحرب پر حملہ کرے گا تو قتل کریں گے سب کو، مسلمان کہیں قتل نہ ہو جائے، اس لیے دارالحرب میں مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں، جیسے کہ ابھی رکوع آئے گا، ہجرت واجب ہے۔ یہی وجہ کہ مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے فرمایا کہ اب مکہ سے نکلو، کبھی ہمارا یلغار ہوگا، کبھی ہم حوال یہ کہ حملہ کریں گے، ہمیں کیا پتہ ہے، اس میں تو مسلمان بھی کٹیں گے، اس لیے مکہ سے اللہ آپ کو بھلا کرے ہجرت کرے۔ اور فرمایا کہ اگر جو ہجرت نہیں کرتے، عذر نہیں ہے ان کے، عذر نہیں ہے، پھر بھی اس وقت مکہ دارالحرب تھا، اگر رہیں گے تو فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔
ٹھیک ہے تم مسلمان ہو لیکن دارالحرب میں نہ رہو. سمجھتا؟ وکیل مجھے زیادہ چھیڑو نہیں. سمجھے؟ آپ کو ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے کہ بھئی مومن کو قتل نہ کرو. قتل خطا کی صورت ابھی 4-5 صورتیں آگے. تو مومن کو قتل نہ کرو، لیکن مومن کے دل کی بات اس کی ترجمانی زبان کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب جہادی سفر کرو. اذا ضربتم فی سبیل اللہ، چونکہ جہادی سفر ہے، جب سفر میں نکلو فتبینوا، تو پوری تحقیق کرو. سمجھے؟ فتبینوا، تحقیق کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، تقولوا کا مقول آ رہا ہے لست مومنا. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام، جو تمہارے سامنے سلام پیش کر دے، سلام کر دے. ایک دوسرا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام الاطاعت، جو اطاعت ظاہری آپ کے سامنے کرے یا آپ کو سلام کرے، دونوں معنی ہے. آپ اس سے نہ کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے اور جان بچانے کے لیے تو کر رہا ہے. لست مومنا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ لا تقولوا کے لیے مقول بنے گا. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا، جو سلام کرے تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اطاعت ظاہر کر دے اپنے، تو اس سے آپ یہ نہ کہو کہ لست مومنا. لا تقولوا حال کونکم تبتغون عرض الحیات الدنیا، آپ دنیاوی مفاد چاہ رہے ہیں، دنیا کی مفاد اور دنیا کے سامان چاہ رہے. اللہ کے بندوں اس طرح نہ کرو. اس دنیا کے لیے، سمجھے، ظاہری حالت یہی تھی کہ اس کی بکریوں کے لیے آپ نے وہ کر دیا. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس غنیمتیں بہت ہیں. عند اللہ ثابتۃ کائنۃ، یہ ظرف بن کر کے خبر مقدم، مغانم کثیرۃ، خدا کے پاس بہت سے غنیمت حلال ہیں. عام حالت جنگ میں امیر المومنین اسلامی جنگ ہو، غنیمت حاصل کر لو. ایک دوسرا مسئلہ، حلال طریقہ اور بہت ہے. مغانم و کثیرہ سے یہ ہے کہ مال کمانے کے حلال طریقہ اور بھی ہے، جہاد بھی ہے اور بہت کچھ بھی ہے. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كُنْتُمْ كَائِنِينَ كَذَلِكَ، یہ كَذَلِكَ ثابتین کائنین حاصلین موجودین مستقرین کے ساتھ خبر مقدم ہے کنتم کے لیے، اور من قبل بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے. ثابتین کا خیال کر لینا، یہاں پر كذلك مفعول مطلق نہیں ہے. سمجھتا ہے؟ کانا کو غریب کو خبر چاہیے. کنتم ثابتین من قبل، آپ کے اسلام لانے سے پہلے آپ بھی اسی طرح تو تھے. اس سے پہلے آپ اس طرح تھے، مانا اس سے پہلے آپ اس طرح بغیر تحقیق کے قتل کرتے رہیں، لیکن اب اسلام آپ نے کما کو اسلام میں آپ آ گئے، لہذا فتبینوا الآن، اب پوری تحقیق کرو. تحقیق کریں اس طرح کسی کو قتل. کنتم کائنین کذالک من قبل اسلامکم، اسلام لانے سے اور محمد کے پاس آنے سے پہلے آپ اسی طرح لوگوں کو بغیر تحقیق کے قتل کرتے تھے. اب اس طریقہ پر نہ کرو. فتبینوا الآن بعد الاسلام، اسلام کے بعد اب تحقیق کرو. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے، دوسرا ہے آپ دارالحرم میں کئی زمانے تھے مسلمان تھے، آپ دارالحرم میں تھے مسلمان تھے، آپ کا اسلام قابل قبول تھا. یہ اگر دارالحرم میں آپ کو ملا اور کہتا بھی میں مسلمان ہے تو اس کا اسلام کیوں قابل قبول نہیں؟ آپ نے بھی تو دیر سے ہجرت کی نا، اس لیے کہ اس دارالحرم کے اندر بہت سے لوگ رہ گئے. ہاں، عام جنگ کے اندر ترغیب یہی دی کہ دارالحرم میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، دارالحرم سے ہجرت کرے. لیکن سب کچھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے، ان کو قرآن نے خود استثناء کیا. یا ایک آدمی عملی طور پر آپ آ گئے اور اب عام حالت جنگ نہیں ہے، وہ آپ خوش ہو گئے کہ میرے ساتھی مسلمان آ گئے مدینہ سے اور کہتا بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ اس کو قتل کر رہے اس طرح. تو دارالحرم میں رہتے ہوئے آپ کا اسلام قابل قبول تھا، اس کا کیوں قابل قبول نہیں؟ کچھ بولے پڑ گئے. یہ ہے کنتم کائنین کذالک من قبل فمن اللہ علیکم، اللہ نے آپ پر احسان کر دیا. فتبینوا الآن، اب تحقیق کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، آپ نے جو قتل کیا، ان اللہ کان خبیرا بما تقتلون، بما قتلتم، جو تم نے قتل کر دیا نا اس کو، اور وَأَخَذْتُمْ مَالَهُ بما کنتم تعملون بما کنتم تقتلون وبما کنتم تاخذون، جو کچھ آپ نے لے لیا اللہ اس سے باخبر ہے. اور یہاں پر کانا استمراریہ، دوامیہ، ازلیہ کانا ہے، یہ کانا انقطاعیہ نہیں ہے، خیال کر لینا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں، کانا کی ساری قسمیں.
اس کے بعد فرماتے ہیں لا یستوی القاعدون من، جہاد کی فضیلت بیان کی، لیکن جہاد وہ لوگ کریں گے جو ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور باقی یہ ہے کہ جو حضرات اللہ آپ کو بھلا کریے کہ عذر ہے ان کا، وہ غریب مستثنیٰ ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیٹھنے والے مومن، غیر اولی ضرر جو کہ معذور نہیں ہے، غیر اولی ضرر جو معذور نہیں ہے، یہ لوگ سمجھے جو بیٹھے ہوئے معذور نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے جیسے کہ ہم اور آپ، یہ اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور مجاہدین فی سبیل اللہ جو جہاد کرتے باموالہم وانفسہم، یہ جہاد بیٹھنے والے جن کا کوئی عذر نہیں ہے، بیٹھنے والے جو کہ جن کا کوئی عذر نہیں ہے، اور جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو اپنے جان مال سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے بیٹھنے والوں پر ایک درجہ ان کو فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فریقین میں سے ہر ایک کو جو جہاد نہیں کر رہا ہے اور یہ جو جہاد کر رہا ہے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ لیکن آگے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر اجر عظیما، اجر عظیم کا۔ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ درجات منہ، کئی درجات اور مغفرتاً و رحمتاً اللہ کی طرف سے۔ یہ عجیب بات ہے، پہلے کہا کہ بیٹھنے والوں پر درجتاً، سمجھے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجتاً، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی، اور آگے کہتا ہے کہ علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر اجراً عظیما درجات، یہ درجات بدل ہے اجر عظیم سے، بدل مبدل منہ ایک ہی چیز، بیٹھنے والوں پر کئی درجات فضیل دیے، ادھر کہا کہ بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دیے۔ اشکال تو سمجھ میں آ گیا؟ تو باتیں خیال کر لینا، تین ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے جہاد میں جا بھی نہیں رہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، جہاد میں جا بھی نہیں رہے، جہاد کا ارادہ بھی ان کا نہیں ہے، کوئی عذر مذر نہیں ہے، وہ تو منافق کا درجہ ہے، سمجھتا؟ دوسرا وہ ہے کہ جو بیٹھے ہوئی ہے، چلو عذر نہیں ان کا، بیٹھے ہوئی ہے، جہاد پہ نہیں جا رہے، بیٹھے ہوئی ہے، جہاد پہ جا نہیں رہے، لیکن ان کا ارادہ ہے جہاد جانے کا، ارادہ ہے ان کا، یا ان کو کوئی عذر ہے، ارادہ ہے ان کے جہاد کا، تو ان پر ایک درجہ، سمجھے، ان پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ایک درجہ جن کا عذر نہیں ہے، سمجھتا؟ جن کا عذر ہے اور یہ کہ ارادہ ہے ان کے جہاد کا، جیسے کہ 11ویں پارے میں آئے گا کہ آپ جہاں بھی جاتے، کچھ لوگ ایسے کہ ان کا دل تمہارے ساتھ لٹکے ہوئی ہے، وہ جہاد میں نہیں آ سکتے، سواری نہیں ان کے پاس، لیکن دل۔ تو جو لوگ جن کے جہاد کا ارادہ ہے اور معذور ہے، سمجھے، عذر ہے ان کے لیے، جہاد کا ارادہ، ان پر تو مجاہدین کو ایک درجہ حاصل ہے، اور عام لوگوں پر 10 درجہ، عام جیسے کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے، عذر نہیں ہے ہمارا، ہم لنگڑے بھی نہیں ہیں، لوڑے بھی نہیں ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اندھے بھی نہیں ہیں۔ کس کے سمجھ میں آ گیا؟ تو جو لوگ اللہ آپ کا جن کا عذر ہے اور عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، بیٹھے ہوئے عذر کی وجہ سے، ان پر تو مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت ہے، اور جن کا کوئی عذر نہیں ہے، سمجھے، جن کا کوئی عذر نہیں ہے، اور عذر نہیں، ان کی 2 گروپ ہے، ایک عذر نہیں ہے، جہاد کا ارادہ نہیں، ان کو تو چھوڑو، دوسرا عذر نہیں ہے ٹھیک ٹھاک لیکن جہاد کا ارادہ ہے، جا نہیں رہے، ان پر 10 گنا زیادہ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، ہو گیا؟ لا یستوی القاعدون، یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نابینا صحابیہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، کیسے جہاد؟ تو اس موقع پر فرمایا غیر اولی ضرر، پہلے تھا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر، جو مومن بیٹھے ہوئے غیر اولی ضرر، جن کا کوئی عذر نہ ہو، سمجھے، یہ لوگ، اور والمجاہدون فی، لیکن ارادہ جہاد کا ہو، سمجھے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ دونوں متعلق ہے مجاہدین کے ساتھ، مجاہدون کا عطف ہے قائدوں پر، لا یستوی کے لیے فاعل بن جائیں گے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، جان و مال سے یہ کہ جو جہاد کر رہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، لیکن بیٹھے ہوئے جہاد کا ارادہ ہے اور عذر والے ہیں، درجتاً ایک درجہ۔ وَكُلَّ وَاحِدٍ، یہ کُلًّا مفعول اول ہے اور الحسنى مفعول ثانی ہے، سمجھے، کُلَّ وَاحِدٍ من الفریقین من القاعدین
بالعذر، جو بیٹھے ہوئے عذر کے ذریعے سے، اولی ضرر یہ ہے کہ عذر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جا کر کے جہاد ہے دونوں کے لیے جنت ہی ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جن کا کوئی عذر نہیں ویسے بیٹھے ان کی بات نہیں ہے۔ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ بِالْعُذْرِ مِنَ الْقَاعِدِينَ بِالْعُذْرِ وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے۔ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، فریقین کیا ہو گیا؟ القاعدین بالعذر، جو بیٹھے ہوئے عذر کی وجہ سے، اور والمجاہدین فی سبیل اللہ، ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ کلن مفعول اول ہو گیا، اعلی حسن مفعول ثانی وعدہ کیا۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، اور اللہ تعالی نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے بیٹھنے والوں پر جو ٹھیک ٹھاک ہے، سمجھے، لیکن جہاد کا ارادہ ہے، ان کا ہے ٹھیک ٹھاک، اجر عظیم کی فضیلت دی، اجر عظیم مبدل منہ ہے، اور اللہ کا درجات کائنۃ منہ ومغفرۃ ورحمۃ، یہ اللہ کا بھلا کر بدل بنے گا اجر عظیم سے۔ ان پر اللہ نے یہ ہے کہ کئی درجات اضافہ، اور یہ اہل عذر نہیں ہے، سمجھے، جہاد کا ان کا ارادہ ہے لیکن اہل عذر، ان پر کئی درجات اللہ نے فضیلت، اور جن کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عذر بھی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جہاد کا ارادہ بھی ان کا نہیں ہے، وہ تو پکے منافق ہے اسپیشل، چاہے وہ مدرسے کا شیخ الحدیث ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا مدرسے کا اللہ آپ کا بھلا کرے محتمم ہو، وہ اسپیشل کافر منافق ہوگا بے ایمان، جیسے کہ چوتھے پارے میں آپ کے سامنے گزرا۔ اس لیے ساتھی توبہ کریں، ساتھی توبہ کریں۔ ہمارے بڑے بڑے مولوی ہم لوگ اللہ آپ کا بھلا کریں، ہمارے حضرت جی فرماتے تھے، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ادا عالم تھیڑ بھی گالا پر ایمان بھی گالا۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا کہ مولوی منظور تدریس کر رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا کہ تبلیغ میں سال لگا، اسپیشل کافر ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اسپیشل کافر ہوگا۔ اس لیے افغانستان کے جہاد کے دوران ہمارے مولویوں کی ایک بڑی تعداد مرتد ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، تحویل کر کے، تحریف کر کے، اور ایک تو بدبخت، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا کہ تو نمازیں پڑھ لے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کافر کے سینگ نہیں ہوتے، کافر میرے اور آپ جیسے ہوتے، سمجھ رہی ہے کہ کافر کے سینگ نہیں ہوتے۔ بالکل تعویل نہ کرو اپنے گناہ کو، گناہ یہ لعنت ہے، کر لیا چلتا ہے، سمجھ رہی ہے، لیکن کم از کم آدمی سمجھے بھائی اس تصویر کو میں تصویر سمجھوں کہ یہ میری عملی کوتاہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یہ اس میں ہم مبتلا ہے۔ اس تصویر کے خلاف سب سے پہلے جو ہماری میٹنگیں ہوئی علماء کی، میں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس لعنت میں ہم لوگ آ گئے۔ گناہ سمجھو اس کو بڑی بات ہے، چنانچہ مجھے یہ بات اچھی لگی، شاہد آفریدی کے ایک دعوت میں تھا، انہوں نے بلایا، ان کی بھتیجی بھانجی کے دعوت ولیمہ تھے، تو لوگ شاہد آفریدی کو کہتے تصویر بنا ہمارے ساتھ، اجازت ہے تصویر بنا، اجازت ہے تصویر بنا۔ تو اس پٹھان کے بچے نے شاباش ہے، وہ کہتا ہے کہ گناہ کا کام کرتے ہوئے مجھ سے اجازت کیوں لیتے ہو، سمجھے، گناہ کا کام آپ کرتے ہیں مجھ سے اجازت کیوں لیتے ہیں؟ کہا کہ پھر میں بھی غرق ہو جاؤں، تم لوگ، مجھے پتہ ہے کہ گناہ ہے، سمجھے، پوچھو نہیں، مفت میں کرتے جاؤ۔ جیسے کہ مفتی محمود اس تصویر کی لعنت میں آ گئے، لیکن مفتی صاحب نے کبھی اس کو جائز نہیں کہا۔ مفتی محمود آ گئے اس میں، مفتی صاحب کی تصویریں، ہزاروں تصویریں بنی، لیکن مفتی صاحب نے جائز قرار نہیں دیا۔ مفتی صاحب تھکا ہوا تھا، اس طرح آپ نے ٹیک لگایا، سمجھے، تو وڈیرا جیسے بگٹی، جیسے کسی نے، یہ بگٹی ہے، وہ بڑے بگٹی کو نہیں کہتا، بگٹیوں سے بہت ڈرتا ہوں۔ چھانال ہوتی ہو عامر، ہاں تو جو امجد جیسے کسی نے شرارت کی، مفتی صاحب تھکا ہوا تھا، ایسے ٹیک لگائے، تو امجد نے تصویر بنا دی، مفتی صاحب کا چہرہ خراب ہو گیا لیکن کچھ نہیں بولا، امجد نے تصویر بنائی۔ پھر اس کے بعد مولوی محبوب جیسے کسی نے شرارت کی، اس نے کہا مفتی صاحب تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولو، تصویر جائز ہے یا ناجائز؟ فرمائے ناجائز ہے، حرام تھا، ہے، رہے گا۔ کہا آپ کی تصویر ابھی بگٹی نے بنائی، امجد نے۔ فرمایا کہتے کہتے ہم تھک گئے، لیکن یہ بگٹی تو بگٹی ہے، انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے، سمجھے، میں مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم تو کہتے کہتے تھک گئے، لیکن مفتی محمود کے اگر ہزاروں تصویریں بن جائیں، مفتی صاحب کے فعل سے جواز ثابت نہیں ہوگا۔ واہ، بولو مفتی محمود، بولو مفتی محمود، بولو مفتی محمود، بولو مفتی محمود۔ تو تطبیق سمجھ میں آ گئی درجاتنا و درجات کا؟ فرماتے درجات من مغفرت و رحمت وکان اللہ غفورا رحیما، غفورا لمن تاب و آب، اللہ کی طرف جو رجوع کرے، غفور رحیما بکم، اللہ رحیم بھی ہے۔ یہ جہاد باوجود رحمتوں کے جہاد کو آپ کے لیے
ہم لوگوں جہاد کو کیا ہے آپ کے لیے فریضہ قرار دیا ہے، یہ رحمتوں کا، سبحان اللہ۔ اس لیے جہاد کوئی اللہ آپ کو بھلا کرے عذاب ہے ہی نہیں ہے۔ آپ جانور بھیڑ بکریوں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو اگر آپ ذبح کر کے کھاتے ہیں، اس گائے پر اس اونٹ پر آپ کو ترس نہیں آتا جبکہ حلال ہے۔ کافر تو بغیرت ہے حرامی، اس کو قتل کرنے پہ کیا ترس آتا؟ سمجھ شریف میں کہ گائے تو اسے دودھ بھی تو دیتی ہے، بھینس دودھ بھی تو دیتی ہے، اس کو ذبح بھی کرتے ہو اور اس کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جان سے مار دیتے ہو، تو اس پر آپ کو ترس نہیں آتا، کافر پر آپ کو ترس آتا۔ چونکہ جب آدمی اللہ کا باغی بنتا ہے تو اس کا درجہ پھر جانور کا ہوتا ہے، انہم الا کالانعام۔ جیسے جانوروں کی منڈی لگتی ہے، بکرا پیڑی لگتی ہے، اسی طرح کافروں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور اس میں اسلامی حکومت میں غلام منڈیوں میں بکتے تھے اور لونڈیاں بھی بکتی تھیں منڈی میں۔ چونکہ اب یہ ہے کہ اس میں لا الہ الا محمد رسول اللہ بھی نہیں رہا اور وہ کھل کر کے بغاوت پر آ گئے، تو وہ گرفتار ہو جائے تو اس کا درجہ کیا ہے؟ انعام کا ہے، اور انعام کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ بیچا جاتا ہے، ان کو بیچا بھی جائے گا، اور انعام کو ذبح کیا جاتا ہے، اگر یہ تسلیم نہ ہو جائے تو ان کو ذبح کریں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جناب، اور وہ سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ خیر اب مسئلہ سمجھ لیں، یہ جہاد کے ساتھ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہجرت بھی مقدمۃ للجہاد ہے۔ اب ہجرت کا مسئلہ نقل کر رہا ہے، ان الذین توفاهم الملائکۃ، اڑے رب تھا آپ سے عرض کر چکا ہوں، سمجھے؟ الہجرت مقدمۃ للجہاد، جہاد کے لیے اب ہجرت کا مسئلہ۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ، وہ لوگ کہ جن فرشتے ان کی روحوں کو قبضہ کرتا ہے، در حال کہ ظالمی انفسہم، یہ ظالمی انفسہم حال توفاهم میں ہم ضمیر سے، اور ہم ہجرت نہ کرنے والے، الملائکہ فاعل سے نہیں بنا دینا، فاعل سے بنائیں گے تو فرشتے ظلم کی حالت میں، فرشتے ظلم کرتے ہیں۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ، جن لوگوں کو فرشتے ان کی روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے، در حال ہے کہ وہ لوگ ہم، یہ لوگ ظالمی انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا کر اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی بترک الجہاد ہے، بترک الہجرت ہے، ہجرت کو اور جہاد کو انہوں نے یہ کہ ترک کیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کو ترک، یہ پورا ان کا اسم ہو گیا، اور ان کے اللہ کو بھلا کریے کہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، مل گیا؟ خیال کر لینا، فاولئک مأواہم جہنم، مل گیا نا ایک دو سطر کے بعد، اولئک مبتدا بنے گا، مأواہم مبتدا ثانی، جہنم و خبر، پھر یہ خبر بنیں گے اولئک کے لیے، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا ان کا، اور ان کی چونکہ شرط کو متضمن ہے الذین، لہذا اس کی خبر پر فا آ گیا۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، سوائے سیبوے کے باقی جمہور کا مذہب یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان الذین توفاهم الملائکۃ، فرشتے جن کی روحوں کو قبضہ کر لیتا، در حال ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، جہاد کو انہوں نے ہجرت کو ترک کر دیا، فاولئک مأواہم، بشرطے کہ ان کا کوئی عذر نہ ہو، فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم، وساءت مصیرا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اب الملائکہ جو کہ یہ ہے کہ فاعل ہے، اس کو ذوالحال بنا دو، قالوا وقد قالوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں، فیما کنتم فی ای شغل کنتم ثابتین مشغولین فی ای شغل، فیما کنتم ثابتین کائنین، کنتم کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر خبر بنے گا، اور اے قالو کے لیے مقول بنے، قالو وقد قالو، فرشتے کہتے ہیں، جب فرشتے ان کے روحوں کو قبضہ کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں وقد قالو فیما کنتم ایھا التارکون للہجرت، اے ہجرت کو ترک کرنے والے، تم کس مصروفیت میں تھے، تم نے ہجرت کو کیوں ترک کیا؟ بس یہ ہو گیا مولانا۔ قالو یہ جملہ استینافی ہے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، فی ارض الحرب، ارض الحرب کے اندر ہم کمزور تھے، سمجھے؟ ہم تو کیا کر سکتے؟ تو کہتے ہیں، قالو فرشتے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین یہ کہ کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کیا آپ اس میں ہجرت کرتے ہیں؟ تو ہاجرون سے نون اعرابی گر چکا ہے، اس کا عطف ہے اس پر تکن پر، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، الم تہاجروا فی سبیل اللہ، الم تہاجروا فی الارض، تم لوگوں نے کیوں ہجرت نہیں کی؟ تو تہاجروں کے نون اعرابی گر چکا ہے، یہ تکن پر عطف ہے، اور تکن جیسے کہ مجزوم ہے اسی طریقے پر یہ بھی مجزوم ہے۔ آپ کو کچھ بلا پڑھ رہا ہے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ آپ اللہ کا بھلا کریے کہ ہجرت کر لیتے، فتہاجروا فیہا، یہ ہو گیا۔ فاولئک مأواہم جہنم، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے؟ ملک خدا تنگ نیست، پائے گدایاں لنگ نیست، بولو، ملک خدایاں تنگ نیست، پائے گدایاں لنگ نیست، یہ ساری ترکیب ہو گئی۔ الا المستضعفین، یہ منصوب ہے، یہ توفاہم میں ہم سے
ان الذین توفاہم، جن کے روح کو فرشتے قبضہ کرتے، اس حال میں کہ فرشتے ان سے کہتے آپ کس مصروفیت میں تھے، کس عمل میں تھے، آپ نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ وہ لوگوں نے ظلم کیا جو ہجرت کو ترک کیا۔ توفاہم الملائکہ، تو فرشتے ان کو روحوں کو قبضہ کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب فاولئک مأواہم جہنم، لیکن الا المستضعفین من الرجال، یہ ہم ضمیر سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اور وہ ہم ظاہر ہے کہ الذین کی طرف راجع، اس سے مستثنیٰ الا المستضعفین من الرجال، ہاں کمزور قسم کے مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان بچے، ٹھیک ہے۔ لا یستطیعون، یہ حال بنے گا، یہ استئناف ہے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کسی قسم کی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، تدبیر کا معنی جہاد کرنے کا، ولا یہتدون سبیلا، ولا یہتدون سبیلا الی الہجرۃ، ہجرت کا کوئی راستہ نہیں ہے، سمجھے؟ ایک یہ کہ ہجرت کرنا جانتے ہی نہیں ہے، دوسرا راستہ ان کو نہیں مل رہا، مجبور ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور عورتیں ہیں، یہ لوگ ہیں۔ دیکھیے کتنے پابندی لگی فلسطین پہ، کتنے پابندی لگی ہر طرف سے دنیا، لیکن جانے والے جو جاتے ہیں، آپ کے اسی علاقے کے میرے غریب اس علاقے کے اندر بہت سے لوگ پہنچ گئے فلسطین کے اندر، سمجھے؟ پٹھانوں کے بچے اور بلوچوں کے نوجوان یہاں سے پہنچ چکے، سمجھ رہی میں؟ اور ہماری طاقتوں کو بھی اللہ نے وہ طاقت نہیں دی، جن کو ہم بڑی طاقتیں سمجھتے ہیں، طاقتوں کو اللہ نے طاقت نہیں دی، لیکن پٹھان کے بچے اور مہاجر کے بچے یہاں سے گئے، پنجابی کے بچے گئے جی، اور پہنچ گئے، 20 بندے آپ کے اس علاقے کے گئے، بخدا پہنچ گئے جی، اور آپ لوگ میری پیشانی دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ جو جانے والے جاتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ، جو کسی تدبیر کی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہجرت کر دیں، ولا یہتدون سبیلا الی الہجرۃ فاولئک صلی اللہ، جملہ استئناف ہے، یہی لوگ یقینی باتیں، چونکہ قائل اللہ ہے اس لیے یقین سے ترجمہ کرو، توقع ہے یا قریب ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یعفون ان کو اللہ معاف کریں گے، وکان اللہ غفور، وکان اللہ عفوا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے اور غفور اور بخشنے والی ذات ہے۔ ومن یہاجر، ہجرت کی فضیلت بتاتے ہیں، ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرۃ، تو زمین کے اندر، وہ زمین کے اندر مراغما کثیرا، بہت ٹھکانہ پائے گا، جائے پناہ اور بہت سے ٹھکانے، وسعتاً، بڑی گنجائش اور کشائش پائے گی۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، شرط ہو گیا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتاً، سعتاً ہے، سمجھے؟ وسع یسع، وسع سے ساعتن، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ساعتن ہے کلمہ، اس کا عطف ہے اس پر، یہ ہے کہ مراغمن کثیرا، یجد فی الارض مراغمن کثیرا، زمین کے اندر بہت سے ٹھکانے بھی پائے گا، وسعتن، اور بڑی کشائش اور بڑی ہے کہ گنجائش پائے گی۔ ومن یخرج من بیت مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا اللہ رسول کی طرف ہجرت کرتا، یعنی ان کے حکم کے مطابق ان کو راضی کرنے کے لیے، ثم یدرک الموت، درمیان میں اس کو موت آ جاتی، یہ سارے معطوفات مل کر کے شرط، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کو ثواب پہنچانا، اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو ثواب، یہ اجرہ علی اللہ ہے، کلمہ علی لزوم کے لیے آتا ہے، یہ لزوم تفضیلی ہے، ورنہ آپ نے پڑھا ہے ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، خدا پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ لزوم تفضیل ہے، جیسے آپ سے عرض کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما، جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کمی بیشیاں ہوتی ہے اللہ اس کو بخشتا ہے، رحیما بکم، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ جہاد کے دوران چونکہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، جہاد عام لمبے اسفار ہوتے ہیں تو سفر کے دوران مشقت سے آسانی پیدا ہو جاتی، جو فقہا کا قاعدہ ہے، سمجھے؟ اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرہ، تو المشقۃ تجلب التیسیر، لہذا 2 رکعت، اور امام ایک ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے میں نماز پڑھاؤں، لہذا صلاۃ القصر، قصر والی نماز پڑھیں گے 2 رکعت، ایک رکعت امام، 1 رکعت ان کو پڑھائے گا اور 1 رکعت اللہ کرو دوسری جماعت کو پڑھائے گا، 1 رکعت دائیں والوں کو میں نے پڑھا دیا، بائیں والے دشمن کو سنبھال رہے، پھر یہ دائیں والے چلے جائیں گے دشمن کے سامنے، بائیں والے آ جائیں گے، میں ان کو دوسری رکعت پڑھا دوں گا، میرے 2 رکعتیں پورے ہو گئیں، میں سلام پھیروں گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اب یہ دوسری جماعت جو آگے وہ اپنی دوسری رکعت یہاں پر پوری کر کے سلام پھیر کر کے پھر چلے جائیں، پھر ان کو بھیج دیں، یا یہ کر دیں کہ انہوں نے دوسری رکعت میرے پیچھے پڑھی، دوسری رکعت جب انہوں نے پڑھی یہ پڑھ کر کے یہ چلے جائیں گے، اول والوں کو بھیجیں گے یہاں، وہ آ کر کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ اپنی نماز پوری کریں گے، پھر اس کے بعد یہ پوری کریں گے، سمجھے؟ 17-18 طریقے اللہ آپ کا بھلا، لیکن
مغرب میں تو کوئی کثر نہیں ہے، باقی نمازوں میں تو 4 صلاۃ رباعیہ کو صلاۃ ثنائیہ پڑھیں گے، لیکن مغرب کے اندر کثر نہیں ہے، تو مغرب میں پہلی جماعت کو 2 رکعت امام پڑھائے گا، دوسری جماعت کو یہ کہ 1 رکعت پڑھائے گا۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی ایریا کے بچوں خیال کر لینا مولانا، ربط سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جہاد میں سفر کی ضرورت ہوتی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اب جب زمین میں یہ ہے کہ سفر کر دو، فَلَيْسَ جُنَاحٌ ثَابِتًا عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فَلَيْسَ جُنَاحٌ كَائِنًا عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ تم پر نہیں ہے، کس چیز میں؟ فی ان تقصروا من الصلاۃ، وہ جو ثابتاً کائناً جس کے ساتھ علیکم متعلق ہے، فی ان تقصروا، فی نکالیں گے اس کو اسی ثابتاً کے ساتھ متعلق کر کے لیس کے لیے خبر بنائیں گے، اور فلیس یہ جواب ہے اس کے لیے اذا کے لیے، فلیس جناح ثابتاً واقعاً علیکم فی ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اپنی نماز کے اندر یہ کہ قصر کرو، سمجھے، قصر کر دو اور گھٹا دو اس کو۔ ان خفتم، اگر آپ کو اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر آپ کو فتنے میں آزمائش میں ڈالیں گے، پریشان کر دیں گے آپ کو، تو یہ قید اتفاقی ہے۔ ہاں ملنگو، یہ قید اتفاقی ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ مجھے خود بھی اس میں حیرت تھی، میں نے نبی سے پوچھا چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، اذا تحقق السفر وجب القصر، بولو اذا تحقق السفر وجب القصر، جہاں سفر کا تحقق ہو جائے۔ 36 میل بھی مشہور ہے، لیکن یہ کہ 48 میل فتویٰ اسی پر ہے۔ اب 48 میل کتنے کلومیٹر بنتے؟ 77 کلومیٹر پاکستان میں بنتے، لیکن یہ کہ ہندوستان والے علماء کہتے ہیں کہ یہ کہ 88-87 کلومیٹر احتیاطاً اگر آپ اس کو لے لے تو لے لے۔ ہندوستان کے علماء 87-88 کلومیٹر، یہاں کے ہمارے پاکستان والے حضرات یہ 77 کلومیٹر بتاتے۔ میل ظاہر ہے کہ شرعی میل وہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس جناح ثابتاً علیکم فی ان تقصروا من الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ ما قبل اس پر دال علی الجزا ہے، فلیس علیکم جناح، اس کے لیے ان شرط، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے جواب محذوف نکالو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر آپ کو خوف ہو کہ دشمن آپ کو آزمائش میں ڈال دیں گے تو فاحتاطوا، احتیاط سے کام لے لو، فاحتاطوا، احتیاط سے کام لے لو۔ تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ بچو ہو، ان الکافرین کانوا عدوا مبینا لکم، کافر کھلم کھلا تمہارے دشمن ہے، میں نے اللہ نے تشخیص کی ہے۔ پھر بھی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب آپ ان میں موجود ہوں، یہ بھی قید اتفاقی ہے۔ اب میرا نبی موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب کوئی بھی امام، بڑا امام، اس پر یہ کہ لوگ وہ بھی اسی طریقہ پر پڑھائے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ حاصلا موجودا فِيهِمْ، جب آپ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، نماز کھڑی کر دے، یہ ہو گیا شرط معطوفات، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْكُمْ، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہے، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے اللہ کا ماں کا آپ کے ساتھ ہوں، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار بھی لے لے، فَإِذَا سَجَدُوا، ہتھیار نماز کے دوران بھی نہ اتارے، سب کو سبحان اللہ، ہتھیار اپنے نماز کے دوران بھی نہ اتارے، سمجھے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے بارش ہو اور آپ کے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ کیا کہ جیکٹ ویکٹ سا جو آپ پہنتے وہ اگر بھاری ہو جائے پھر تو نیچے اتار ورنی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیاروں کو بھی لے لے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب رکعت پوری کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ یہ آپ کے پیچھے چلے۔ اِذَا سَجَدُوا شرط ہے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، آپ کے پیچھے یہ چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسری جماعت آ جائے، ایسی دوسری جماعت، اخرى طائفتوں کی صفت ہے، لم يصلوا بھی اس کی صفت ہے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ایک رکعت بھی، وہ آ جائیں۔ اب یہ ہو گیا اللہ آپ کا فَلْيُصَلُّوا، وہ آپ کے ساتھ یہ کہ پڑھیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور اپنے ہتھیار کو لے لے۔ دوسرا یہ کہ احتیاط برتیں، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کو اختیار کریں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کل آپ کو حِذْر پر بحث ہو چکی ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کے اختیار کریں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ کو بھی لے لیں۔ بس ود الذین، جملہ استینافی ہے، ود الذین کفروا، کافر چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیاتکم، کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامانوں سے غافل رہو۔ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحت، لو تغفلون بتاویل مصدر مفعول بھی بنے گا ود کے لیے۔ ود الذین کفروا لو تغفلون، یعنی غفلتکم عن اسلحتکم وامتیاتکم، یہ تغفلون کے ساتھ متعلق ہوگا کہ آپ اپنے اسلحہ سے اور اپنے سامانوں سے غافل رہیں۔ فیمیلون فوراً، فیمیلون علیکم میلۃ واحدۃ، وہ آپ پر یہ ہے کہ حملہ کریں، بیک وقت آپ پر حملہ کریں۔ تغفلون پر اس کا عطف ہے، یہ سب مفعول بھی بنیں گے ود کے لیے۔
ولا جناح ثابت علیکم، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جناح نہیں ہے، لا جناح ثابت علیکم، کس چیز میں؟ آگے دیکھو، فی ان تضعوا اسلحتکم، ہاں ملنگو، ولا جناح ثابت علیکم، کوئی گناہ نہیں آپ پر، فی ان تضعوا اسلحتکم، کہ آپ اپنے ہتھیاروں کو اتار دیں، نیچے رکھیں، سمجھ شریف میں، کس وقت؟ ان کان بکم عظم من مطر، جب بارش کی تکلیف آپ کو ہو، او کنتم مرضی، یا یہ ہے کہ آپ مریض اٹھا نہیں سکتے تو ہتھیار کو رکھ سکتے، ورنہ ہتھیار نہیں۔ روس اور امریکہ کی ترغیب بھی یہی ہے، کمال ہے ان کافروں کا بھی، ان کی یہ ہے کہ ہتھیار کبھی نہیں چھوڑو۔ ہمارے پاکستان میں بھی اسی طرح فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پولیس والوں کو، یہ جو پولیس والے میرے پاس ہوتے ہیں یہ اپنے ہتھیار کسی کو نہیں دیتے، کمال ہے، یہ اپنے ہتھیار نہیں دیتے، ان کا ہتھیار اگر گم ہو گیا ان کی نوکری بھی ختم اور پھر ان کے کھال اتار دیں گے، ہتھیار نہیں دیتے۔ چنانچہ فوجی کو یہی ٹریننگ ہے، امریکی ہو یا برطانوی ہو، فرانسوی ہو یا پاکستانی ہو، اس کو ٹریننگ یہی ہے کہ آپ کی جان چلی جائے آخر دم تک ہتھیار میں آپ کا ہاتھ ہو، سمجھ؟ اس لیے صحابہ نے یہ کیا کہ ہتھیار بھی ہے، گھوڑے بھی ہتھیار ہے، تو جہاد کرتے کرتے جب خود مارے گئے تو آخر میں میرا گھوڑا کسی کو کام نہ آ جائے، اپنے گھوڑے کو کونچیں کاٹ ڈالی، سب کو سبحان اللہ، گھوڑا بھی تو ایک ہتھیار ہے نا۔ بعض صحابہ نے اس طرح کیا کہ آخر میں جب وہ خود مارے گئے کہ میں زخمی بچ نہیں سکتا، دشمن آ گیا تو اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی کہ گھوڑا کسی کافر کو کام نہ آ جائے، سمجھتا؟ یہ ہوتا مرسا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، مہینن اور متحرن دونوں کا فرق آپ کو بتا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب یہ کہ نماز پوری کر لو، أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ کے معنی میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ أُدِّيَتِ الصَّلَاةُ جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پوری کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، اللہ کو یاد رکھو، حال کونکم قائمین وقاعدین وقائنین علی جنوبکم، پہلو پر اٹھے بیٹھے ہر صورت میں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ، دشمن کے خوف سے جس وقت آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو تسلی کے ساتھ قائم رکھو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتابا موقوتا، یہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کان حالیہ ہے، نماز فرض ہے مومنین پر، وقت مقررہ پر، وقت مقررہ اور معینہ، سمجھتا ہے؟ ایک ہوتا ہے وقتن، وہ عام مطلق ہے، دوسرا وقت موقت، اور تیسرا میقات۔ میقات اور کتاب موقوت وقت، یہ دونوں مقرر ہوتے ہیں جن میں عمل مقرر ہوتا ہے، اور ایک ہے وقتن، وہ عام مطلق ہے۔ آپ کی کتابوں کی ابتدا میں آتا کتاب مواقیت الصلاۃ، باب مواقیت الصلاۃ، یہ مواقیت میقات کی جمع ہے، میقات میقات، تو میقات وقت مقررہ کو کہتے ہیں، معینہ کو کہتے ہیں، اور موقوتاً یہاں اس کی صفت آگے، سمجھے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا اے مفروضا موقوتا، کتابا کا معنی، کتاب مصدر مبنی للمفعول ہے، مفروضا موقوتا، مفروضا موقوتا، طے شدہ، مقررہ، فرض، یہ ہو گیا مولانا۔ لہذا دشمن اس قسم کا ہے کہ آپ کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، اب ربط سمجھو، اس لیے فرماتے اس دشمن کے تعاقب کو نہ چھوڑو، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، ابتغاء القوم معنی فی طلب القوم، لا تہنوا، سستی سے کام نہ لو، فی ابتغاء الکفار، کفار کی تلاش میں اور طلب میں سستی سے کام نہ لو، ان کے پیچھے کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر آپ کو تکلیف اٹھانے پڑے، ان تکونوا تعلمون، آپ علم اور اذیت اور تکلیف محسوس کر رہے تو فإنہم یعلمون علما کما تعلمون، ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، سمجھے؟ عجیب بات ہے، پیپل پارٹی کے ہزاروں شہید ہیں، تیر کے لیے شہید اور شیر کے لیے ہزاروں شہید، سمجھے؟ اور مولوی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دہشت گرد ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی پیپل پارٹی کے لیے جو لوگ مرے ہیں وہ کتنے مرے؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے تو نہیں لڑتے نا، وہ تو یہ اس کے لیے لڑتے ہیں اللہ آپ کو بھلا کرے، ایک کرسی کے لیے، اس کے لیے لڑتے، جمہوریت کا شہید، شہید جمہوریت، شہید فی سبیل اللہ سنا، شہید فی دین اللہ سنا، شہید فی رضا اللہ سنا، لیکن شہید فی الجمہوریت پہلی مرتبہ سن رہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم
ولا تہینوا فی ابتغاءکم ان تکونوا تعلمون، سستی نہ کرو ان تکونوا تعلمون، تعلمون خبر بنے گا تکونوا کے لیے، سمجھے یہ شرط، ان شرط یہ شرط ہو گیا، فإنہم یعلمون علما کائنا کما تعلمون، ان کو بھی تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جس طرح آپ، سمجھے وہ باطل کے لیے اتنے تکلیف اٹھاتے ہیں اور آپ اللہ کے لیے نہیں کرتے، وترجون من اللہ، اور آپ اللہ سے ما اس ثواب اور وہ اللہ کی رضا کی توقع رکھتے کہ لا یرجون جس کو وہ نہیں رکھتے، ما لا یرجونہ یہ مفعول بھی بنے گا ترجون کے لیے، وترجون من اللہ ما لا یرجونہ، آپ امید رکھتے اللہ کی رضا، جنت، خوشنودی، محمد رسول اللہ کی رفاقت، انبیاء کی رفاقت، اور یہ کہ اللہ کی رضامندی، لیکن کافر تو کوئی، حالانکہ کافر اپنے بت کی خوشنودی کو چاہتا ہے، کافر اپنے بت کی خوشنودی کو، اس کا الہ وہی ہے، آپ جو امید رکھتے وہ امید نہیں، وہ رکھتے ہیں امید، تو اس لیے یہ اللہ آپ کو بھلا کر وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کا منع، وَتَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَخَافُونَ مَا لَا يَخَافُونَ، آپ کو جس طرح خدا کا خوف ہے ان کو اس طرح خوف نہیں ہے، یہ رجا یہاں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، الذین لا یرجون ایام اللہ جو آئے گا وہ ایام لا یرجون لا یخافون کے معنی میں، سمجھتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ رجا بمعنی خوف کی ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کا جتنا یقین ہے، کافر کو اتنا یقین نہیں، وہ کمزور یقین کے ہو، کمزور عقیدہ کے ہوتے بھی لڑ رہا، آپ پکے عقیدہ کے ہوتے پھر بھی نہیں لڑتے، دوسرا یہ کہ آپ کو جتنا یقین ہے، وَتَرْجُونَ کمنا وَتَتَيَقَّنُونَ، آپ کو جو یقین ہے، یقین کامل جو حاصل ہے اللہ کی وعدوں کا، فتح کا، نصرت کا، اس کافر کو اتنا تو نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اِنَّهُمْ يَرْجُونَ رَجَاءً فَاسِدًا وَأَنْتُمْ تَرْجُونَ رَجَاءً صَحِيًّا، وہ رجاء فاسد ہے، اس کے اسباب ہی غلط ہے، وہ امید تو رکھتے ہیں لیکن وہ رجاء فاسد ہے، اور ایک رجا یہ ہے، میں اس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پڑھا رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی میں چاہ رہا ہوں، سمجھو بھائی جان، اللہ مجھے رزق کھلائے گا کہ میں اللہ کے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ٹوٹا پوٹا ترجمہ پڑھا رہا ہوں، یہ میرا رجا صحیح ہے اور اس کے اسباب بھی صحیح ہے، تو ایک یہ ہے کہ لا یرجون، یہ وَتَرْجُونَ وَتَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَخَافُونَهُ، وہ اس طرح نہیں ڈرتے، دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی رجا یقین کامل ہے کہ اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو اللہ وعدہ اور نصرت، ان کے پاس اس قسم کے بت نے کہا، بت بول نہیں سکتا، اس نے اس قسم کے وعدے ان سے کہاں کیے، اور تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان کی رجا فاسد ہے، آپ کی رجا صحیح ہے، چلیے گا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اس لیے ان احکام کو اپنے علم کی روشنی میں آپ پر اتارا، اور حکیماً ان کی حکمت کو وہ جانتا ہے، اس لیے یہ احکام میں سے کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا کافروں کے شرور باطن کے بعد اب شرور ظاہرہ کا تذکرہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، شرور ظاہرہ کو بیان کرنے کے بعد، شرور باطنہ کو بیان کرنے کے بعد اب شرور ظاہرہ کو بیان کر رہے ہیں، هذا هو الربط بین ما قبلہ وبین ما بعدہ، اب مسئلہ سمجھو، بشر نامی ایک منافق تھا، بشر، جو کہ بنو عبیرک قبیلہ کے تھے، بشر، اور بعض نے لکھا کہ تومہ ابن عبیرک، تومہ یا بشر، مشہور بشر ہے، صحیح بھی یہی بشر ہے، بشر نے حضرت رفاع کے گھر سے چوری کی، آٹا بھی لے لیا اور ان کے ہتھیار بھی چوری کی، اردو سمجھتے ہیں؟ بشر نے حضرت رفاع کے گھر سے، جو ابو قتادہ کی چچا ہے، ان سے آٹا بھی لے لیا بوری، پاکستان کی حالت خراب ہوتے تو آٹے ہوتے نا، ہمارے ساتھی کی دکان پہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ بابا آٹا دے دو، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، دکان پہ ادھر ہی دکان پہ گئے، سمجھے، آٹا دے دو، چینی دے دو، پتی دے دو، نکاب کیا ہے، میں بھی پٹھان ہوں، آپ بھی پٹھان ہیں، میں ہوں علاقے کا، آپ کو جانتا ہوں، خدا کی قسم مجبوری ہے، روزگار نہیں ہے، پیسے نہیں چاہیے، آٹا دے دو، گھی دے دو، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پتی دے دو، چائے دے دو، سمجھے، چوری نہیں کر رہا ہوں، آج اتنا تنگ آ چکا ہوں، یہ دے دو، نہیں تو گولی مار دوں گا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے،
نقاب کیا اپنے آپ کو، سمجھے؟ اور جب اللہ ہمارے لیے پاکستان میں کوئی اچھے دن لائیں گے، اچھے دن اگر آ جائے، مجھے گنجائش ہو تو انشاءاللہ آپ کی ان سب کی قیمت میں آپ کو واپس دے دوں گا۔ آج دے دو، نہیں تو پھر آپ کو ٹھیک کر دو، ابھی کی بات ہے، سمجھتا ہے؟ اس لیے مولوی صاحب امن و عافیت کی دعا کرو۔ اے مولویوں، چھوٹے موٹے اپنے مسائل کو چھوڑ دو، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، وسیلے میں ٹکر کر کے ہاتھ ادھر رکھے یا یہ کہ ناف کے نیچے رکھے، آمین زور سے کہیں یا نہ کہیں، اللہ جانتا ہے ان تمام مسائل کا ثبوت حدیث میں ہے۔ مولوی صاحب ان چیزوں میں پڑھو نہیں، آپ نے سوچا نہیں کہ کہاں لا کر کے آپ کو کھڑا کر دیا، اور ایسا مولوی کو نشہ پلایا کہ آپ کا کام سیاست نہیں ہے، سیاست ہمارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے۔ سیاست دو قسم کے، ایک سیاست شرعیہ ہے، سیاست صادقہ شرعیہ، دوسرا سیاست کاذبہ ہے، سمجھے؟ غیر شرعی۔ اگر سیاست شرعیہ اور صادقہ چاہیے تو مولوی تم سے، تمہارے باپ سے، تمہارے دادا سے بھی زیادہ جانتا ہے، اور اگر سیاست کاذبہ چاہیے تو تم پہ لعنت ہو، اس سیاست پہ بھی لعنت ہو، سمجھے؟ سیاست شرعیہ کو جتنا مولا جانتا ہے تمہارا باپ بھی نہیں جانتا۔ ہم لوگوں کو بخاری مسلم کی حدیثیں اٹھا کر کے ہمیں کہا گیا، سمجھے؟ ایسی غلط بات کرتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت تعلق ہے۔ سیاست نہیں کرو گے تو سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فضل الرحمان پر، غریب پر، فقیر پر، مسکین پر اعتماد نہیں ہے تو کوئی نر مولوی لاؤ نا سامنے، جب نہیں ہے تو اس غریب سے کام چلاؤ، سمجھتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ علماء کی بڑی بڑی مجلسوں میں یہ بات کی، اور پھر آخر کار علماء نے فیصلہ کیا کہ اس کو ٹیم نہ دیا جائے، یہ تو تباہی مچاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آخر بعض بڑے بڑے اس میں علماء کی مجلسیں جو اکابرین تھے، تو میں نے یہی بات کی کہ اگر فضل الرحمان سے اختلاف ہے کوئی نر تو لاؤ، جب کوئی نر نہیں ہے آپ کے پاس تو اس غریب کو مان لو۔ کمی بیشیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے، مولانا فضل الرحمان کوئی معصوم نہیں ہے، سمجھے؟ کمی بیشیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بکواس کرنے والوں کے مقابلے میں وہ کروڑوں مرتبہ اچھا ہے، سمجھے؟ بکواس کرنے والوں کے مقابلے میں ان عیاشوں کے بزدلوں کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا چاہیے؟ کئی مرتبہ اس پر حملہ ہو چکا، گاڑی اس کی اڑا دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، گاڑی کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن آسمان والے نے بچایا اس کو، سمجھے؟ آپ دیکھیں کہ گاڑی کے بلٹ پروف گاڑی، اس کے ٹکڑے اس قسم کے بارود، یہ بھی آپ نہیں سوچ رہے کہ یہ کیا کرامت ہے کہ جس گاڑی کے لوہے کے ٹکڑے ہو جائے، اور وہ عام گاڑی نہیں ہے، بلٹ پروف گاڑی، اس کے ٹکڑے ہو جائے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ اس کو تو دیکھ لو نا۔ اس لیے ختم نبوت والا محاذ ہمیں سنبھالنا ہے، اور تبلیغ والے محاذ بھی ہمیں سنبھالنا ہے۔ تبلیغ یہ سیٹوں کی تبلیغ نہیں ہے کہ جتنے بھائی یہ بیان بھی وہی کرے۔ کون ہوتا ہے بھائی؟ الیاس حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، سب کو سبحان اللہ۔ محمد یوسف کاندھلوی آگ کا شعلہ تھا، امانی الاحباروں کی کتاب آپ دیکھیں، اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے تحاوی کی شرح دیکھیں، اور حیات الصحابہ اس کی آپ دیکھیں، وہ آگ کا شعلہ ہے حضرت جی مولانا یوسف کاندھلوی کا بیٹا۔ اس کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن چاروں فقہ کے حافظ تھے، سب کو سبحان اللہ، چاروں فقہ کے وہ حافظ تھے۔ تبلیغی جماعت ہماری ہے، خانقاہوں کو ہمیں سنبھالنا ہے، تصنیف و تالیف کو ہمیں سنبھالنا ہے، ختم نبوت والے میدان کو ہمیں سنبھالنا ہے، اور سیاست کو بھی ہمیں سنبھالنا ہے۔ تشکیل دے دو ساتھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم تشکیل کرتے ایک ساتھ ملا ہو جائیں، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ مولوی منظور کی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم آپ کو بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ پیپل پارٹی میں جاؤ، مسلم لیگ میں جاؤ، ہم کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے ساتھ جاؤ، ختم نبوت میں جاؤ، سپاہ والوں کے پاس جاؤ، اور اللہ کا بھلا خانقاہوں میں جاؤ، تبلیغی جماعت میں جاؤ۔ جتنے تبلیغی جماعت میں میرے شاگرد جاتے کوئی اور نہیں جاتا، سمجھے؟ ایک بڑی تعداد ہماری ہوتی۔ ہمارا نیا مدرسہ ہے، 100 سال کا بھی نہیں ہے، 10 سال اس کو ہو گئے، سمجھتا ہے؟ نیا مدرسہ ہے بالکل۔ اور جیسے جنات کو اللہ نے آبادی سے نکالا، اس طرح مجھے شہر سے نکال کر کے جنگل میں بھیجا، سمجھے؟ جب انسان پیدا ہو گیا نا تو جنات کو جنگلات کی طرف نکالا، تو میں بھی تو آپ کو جن لگ رہا ہوں نا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جن ہی لگ رہا ہوں، اٹھا کر کے ہمیں یہاں انہوں نے باہر پھینک دیا۔ اچھی بات ہے مولوی صاحب۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہودی بشر نامی منافق مسلمان تھا، اس نے اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ چوری کی حضرت رفاع کے گھر سے، اور پھر یہ ہے کہ آٹا بھی چوری کی اور ساتھ ساتھ ہتھیار بھی، لیکن کیا کیا؟
بوری میں تھوڑا سا سوراخ کیا یا منہ اس کا کھلا چھوڑا، یہاں سے چوری کر کے لے جاتے ایک یہودی کے گھر پہ لے گئے، وہاں تک آٹا گرتا رہا اور وہاں سے پھر اس کے منہ کو باندھا اور ہتھیار یہودی کے پاس رکھا، اور یہ ہے کہ وہ آٹا اٹھا کر کے لے گئے اپنے گھر پہ۔ آٹے کی تو ضرورت تھی چونکہ پاکستان کے حالات خراب ہے۔ صبح کو حضرت رفاع اٹھے کہ ارے بابا میرے گھر سے تو آٹا جا رہا، یہ کہاں؟ جاتے یہودی کے گھر پہ پہنچ گئے یہ آٹا، اور اس کے بعد آگے نشانات مل بھی نہیں رہے۔ اس نے کمال تو کیا تھا، وہاں کچھ آٹا گراتے پھر وہاں سے اس کا منہ بند کیا۔ چوری ہو تو ایسی ہو، سمجھے؟ بشر جو مسلمان ہے پکا منافق تھا، لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، انہوں نے یہودی کو پکڑ لیا، اس لیے کہ یہودی کے نشانات برآمد ہو گئے۔ یہودی نے کہا نہ میں نے چوری کیا ہے، نہ ہے میرے پاس آٹا ہے، نہ کچھ ہے، یہ ہتھیار وغیرہ سب بشر نے رکھا ہے میرے پاس۔ صوفی صاحب نے ایڈی وڈی داڑھی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اس نے اللہ کا بھلا کرے لا کر کے سب کچھ مجھے دیا۔ کیس حضرت کے پاس چلا گیا، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سامان کس سے برآمد ہوا؟ ہتھیار یہودی سے برآمد ہو گئے، آٹا بھی وہاں تک جاتا ہے، تو اس کے بشر، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بشر نے دیا ہے، اور بشر کے لوگ بڑی تعداد تھی۔ انہوں نے کہا حضرت کس طرح ہو سکتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، آپ کے وفادار ہے، شاگرد درس میں کلاس میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پوری تفصیل سنتا ہے، آپ کی کسی بات کو چھوڑتا نہیں، اس قسم کا بندہ ہم قسم اٹھاتے ہیں ان کو کبھی ہم نے اسی طریقے پر دیکھا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود بخود دلائل واضح روشن یہ ہے، وہ باٹا جس سے برآمد ہو گیا، سامان جس سے ہتھیار برآمد ہو گیا، آٹا اس کے گھر تک جائے، وہی چور ہے۔ میرے نبی کا اعلان ہو گیا ان کے بیانات سن کر کے یہودی کہ چور یہودی ہے، سمجھے؟ حضرت کا اعلان تھا، قریب تھا کہ یہ فیصلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہودی کے خلاف وہ مجرم یہودی کو اللہ نے رہنمائی کر دی کہ نہیں یہی ہے چور، بشر ہے جو یہودی کہتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہودیوں پر بھی بڑے احسان کیے، ہمارے رب کو بھی برداشت نہیں ہوا کہ یہودی کو غلط اس پر الزام لگایا جائے۔ آج بغیرت یہودی ہے کہ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آج بغیرت یہودی ہے، ورنہ ہمارے رب نے بھی یہ کہا کہ غلط یہودی کو چور نہ ٹھہرو، جب وہ ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے یہودی ہے۔ اب بشر کے خلاف سارا اللہ نے رہنمائی کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے بشر کے خلاف، بشر نے دیکھا کہ اب چور میں ہو گیا، بھاگ گیا یہاں سے جا کر کے، کافروں سے جا کر کے ملا، مرتد ہو گیا، اسی طرح مرا، وہیں پر مرتد ہو کر، وہ تھا ہی مرتد پہلے سے کافر۔ اب دیکھو اس کو، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے قرآن آپ پر اتار دیا، مشتملا علی الحق، حق پر مشتمل ہے، آپ پر اس لیے ہوتا ہے لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کہ لتحکم انزلنا کے ساتھ متعلق ہوگا، بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ آپ کو رائے سکھا دے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے۔ مولانا انزلنا الیک الکتاب کتاب اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، خدا جو رائے آپ کو سمجھا دے، اللہ جو رائے آپ کو سمجھا دے، یہ حدیث ہے مولانا، بما اراک اللہ یہ حدیث ہے، سمجھے؟ ولا تکن خصیما للخائنین، یہ جنہوں نے اپنے ذات کے ساتھ خود خیانت کی، آپ ان کی طرف سے کبھی دفاع کرنے والے نہ بن جائے۔ خصیما کا ترجمہ کرو مدافعن، آپ ان کی طرف سے دفاع نہ کریں، بشر کی طرف سے، اس کی قوم کی طرف سے، اس کی داڑھی پہ نہیں جانا۔ واستغفر اللہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کر دیں، سمجھے؟ کہ جو آپ نے اللہ کا بھلا کریے کہ ان کی طرف جو میلان ظاہر کیا تھا، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا، اللہ تعالیٰ جو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو بخشتا ہے، رحیما بہم، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، اور آپ دفاع نہ کریں، جھگڑے نہیں، دفاع نہ کریں آپ ان لوگوں سے الذین یختانون انفسهم، جو اپنے اللہ کا ذات سے خیانت کرتے، ان کی خیانت یہ سب کچھ اپنے ذات ہی سے اللہ کا بھلا کریں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما، خیانت کار اور پرلے درجے کے گناہ گار، خوانن خیانت کار اور اسیمن گناہ گار، اللہ ان کو کبھی محبوب نہیں رکھتا، یہ سالب کلی ہے۔ لہذا یہ بشر نامی یہ بھی اللہ کا بھلا کر خوان بھی ہے اور اسیم بھی ہے، لہذا اس کی طرف سے یہ ہے کہ آپ مدافعت نہ کریں۔ آگے جملہ استینافی ہے، یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے چھپا نہیں سکتے، ولا یستخفون من اللہ، اور حال یہ کہ وہ کائن معہم، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کیسے اللہ سے چھپائیں؟ اللہ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، یہ معیت علمی آپ کو بتا چکا ہوں، معیت علمی، معیت نصرتی، معیت زمانی، معیت مکانی، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟
وَهُوَ مَعَهُمْ جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے. اِذْ يُبَيِّتُونَ یہ ہوا بنے گا مبتدا اور مَعَهُمْ ثابتن کے لیے ظرف بنے گا. اس ثابتن سے اِذْ يُبَيِّتُونَ مضاف الیہ بنے گا جملہ اس کے لیے. یہ اس ظرف بنے گا اسی ثابتن کا جو خبر بن رہا ہے ہوا کے لیے. وَهُوَ ثابتن یا وَهُوَ موجود مَعَهُمْ اللہ ان کے ساتھ موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ جس وقت وہ مشورہ کرتے ہیں. اِذْ يُبَيِّتُونَ جبکہ رات گزارتے ہیں یا رات کو مشورہ کرتے ہیں ما ان باتوں کے کہ لا يرضاہ اللہ من القول خدا جن باتوں کو پسند نہیں کرتا اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ان کو مشورہ کرتے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ یہ من القول یہ ما کا بیان ہے. یرضا کی فاعل اللہ کی طرف راجع ہے اور یہ اللہ کا بھلا کرے موصول صلہ مفعول بھی یبیتون کا یبیتون مضاف الیہ اس کے لیے اسی طریقہ پر ثابت. وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَهُمْ اور ہوا موجود معهم یہ جملہ پھر ما قبل سے حال. وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ جبکہ ما لا يَرْضَىٰ اللہ من القول جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے ان میں یہ رات گزارتے اللہ کی ناپسندیدہ باتیں رات کو کرتے. وَكَانَ اللَّهُ مُحِيطًا بِمَا يَعْمَلُونَ بِمَا يَخُونُونَ جو انہوں نے خیانت کی یا بِمَا يُبَيِّتُونَ جو رات کو غلط مشورہ اللہ نے سب کو گھیرے میں لی ہے اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے. ہاں انتم اولائے ہاں انتم ہاؤلائے کئی یہ تیسری چوتھی مرتبہ اس کی ترکیب آ رہی. ہاں انتم ہاؤلائے ہاں انتم جادلتم عنہ متنبع ہو جا تم لوگوں کہ جادلتم عنہم ان منافقین سے آپ یہ ہے کہ دفاع کر رہے فی الحیات الدنیا آپ دفاع کریں گے ان سے دنیا کی زندگی. یا ہاؤلائے یہ ترکیب آپ کو بتا چکا ہوں. فرما فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت امن یکون علیہم وکیلا. فمن یجادل اللہ یہ فا جزائیہ اذا وقال عذاب علیہم جب ان پر عذاب واقع ہو جائے گا تو یہ بتاؤ کہ فمن یجادل اللہ عنہم پھر کون ان سے دفاع کرے گا قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا یا کون ان کا وکیل بنے گا قیامت کے دن. ہو سکتا ہے جج صاحب ہمارا بیٹا ہوا. اذا وقال عذاب علیہم جب ان پر عذاب واقع ہوگا. من یہ مرفوع محلن یہ استفہامی مبتدا بنے گا. یجادل اللہ عنہم یوم القیامت اللہ آپ کو بھلا کرے یہ شرط ہو گیا سمجھے یہ اس کے لیے خبر بن گیا. اور ام من یہ من مبتدا ہے یکون علیہم وکیلا یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا. ام عاطفہ ہو گیا بل کے معنی میں. اذا وقل عذاب علیہم جب ان پر یہ کہ عذاب آئے گا. من یجادل اللہ عنہم کون اللہ سے دفاع کرے گا ان کے قیامت کے دن. کوئی بھی نہیں کر سکتا. نتیجہ ہوگا لا یجادل عنہم احد لا یجادل عنہم احد یوم القیامت اس لیے کہ استفہام یہ نفی کو متضمن آپ کو بتا چکا ہوں قانون. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا. من یکون من مبتدا کون ان کے لیے یکون خبر بنے گا. من یکون علیہم وکیلا ان کا وکیل کون بنے گا. اس کے بعد اللہ ضابطہ بیان کرتا ہے من یعمل سوءا جو آدمی برائی کا ارتکاب کرے او یظلم نفسہ اور اپنے نفس پر ظلم کرے. ایک یہ کہ اس او کا یا سے ترجمہ میں نے نہیں کیا. اب اشکال ختم ہو گیا کہ جی یظلم نفسہ تو سوءا برائی کے اندر خود بخود داخل ہے تو پھر او کیوں داخل کر دیا. او احد الامرین اشکال ختم کر دیا میں نے آپ سے. اشکال بتا دیا کہ من یعمل سوءا ویظلم نفسہ برائی کا ارتکاب کرے اور یہ کہ اپنے اوپر ظلم کرے. ان میں او کی طرح منافات نہیں ہے ایک ہی ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. برائی کا مرتکب ہے اور اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ او یہ واو کے معنی میں ایک. دوسرا سوءن سے مراد متعدی گناہ ہے جو دوسروں کو اس کا ضرر پہنچے. او یظلم نفسہ سے ایسا گناہ کرتا ہے جس کا اپنے اوپر یعنی خود اس کے نفس کو نقصان پہنچتا ہے. دوسرا جواب عرض کر رہا ہوں یعمل سوءن سے متعدی گناہ مراد ہے اور یظلم نفسہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے غیر متعدی گناہ مراد ہے. سمجھنا مولانا. تیسری بات یہ ہے یعمل سوءا سے اللہ کا بھلا ما سوى شرک مراد ہے. سوءا سے ما سوى شرک مراد ہے اور یظلم نفسہ سے شرک مراد ہے. لہذا یہ فرق ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ یہ او واو کے معنی میں ہے. لہذا السوء والظلم یجتمعان یہ دونوں کے دونوں جمع ہو سکتے ہیں. فلا منافات بینہما ان کے درمیان منافات نہیں ہے. دوسری صورت میں نے آپ سے عرض کر دیا ان السوء
ان السوء الاسم الذي يتعدى الى غيره، سوء وہ گناہ ہے کہ جو متعدی الی الغیر ہو، والظلم منحصر علی نفس ظالم، ظالم کے اللہ کا اس پر نفس پر منحصر ہے، یعنی غیر متعدی گناہ۔ تیسری صورت سوء سے عرض کر دیا ما سوا شرک، شرک کے علاوہ باقی گناہ مراد ہے، اور یظلم نفسہ سے شرک مراد ہے، کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، گڑ گڑ نہ کرو۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، پھر استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور رحیمہ، اللہ پاک کو غفور رحیم پائے گا، غفورا لمن تاب وآب الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع، ورحیما بہم، اللہ پر رحیم ہوگا۔ ومن یکسب اسمن، جو برائی کا ارتکاب کرے، میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہو گیا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ان الاکتساب ان الکسب یستعمل و یستخدم فی الخیر فی افعال الخیر، اور اکتساب شر میں، لیکن آپ سے عرض کر دیا تھا کہ نہیں یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، یہی مثال آپ کو دیا، یہاں کسب کا اطلاق خیرات میں نہیں ہوا، طاعات میں نہیں ہوا، بلکہ کسب کا اطلاق یہاں پر اس میں سیئات کے اندر ہوا۔ ومن یکسب اسمن، جو برائی کا ارتکاب کرے گا، یہ ہو گیا شرط مولانا، فانما یکسبہ علی نفسہ، وہ برائی کر لیتا ہے اپنے نفس کو نقصان پہنچا کر کے، کلمۃ اعلیٰ للضرر، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، سمجھے؟ ومن یکسب اسمن، گناہ کا ارتکاب کرے، فانما یکسب علی نفسہ، اس لیے کہ تفے خیش بر ریش خیش، بولو اپنا تھوک اپنی داڑھی پر، تفے خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنی داڑھی پر ہے، گناہ کرو گے اس کا وبال یعود الیک، آپ کی طرف اس کا وبال آئے گا، جوتے آپ کو پڑیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کاسب السیئات کو بھی جانتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے، اور حکمتوں کو بھی جانتا ہے، کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہوگا، جو کرے گا وہ بھرے گا، اس کی حکمت کو بھی وہ جانتا ہے، سمجھے؟ وَكَانَ اللَّهُ، یہ کانا ازلی ہے، دائمی ہے، یہ کانا انقطاعی نہیں ہے جو 5 قسمیں بتائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علیمًا یعلم من یکسب المعاصی الآثام، گناہوں کا جو ارتکاب کرتا ہے ان کو بھی جانتا ہے، وہ حکیم، اور وہ حکیم ہے اس طرح کہ لا یحکم، وہ لا یحکم، حکم یہ نہیں لگائے گا کہ بأن یکسب احد کیا ہے ویتحمل آخر، ایک آدمی گناہ کرے اور اس کو اللہ سزا نہ دے، دوسرے کو دے دے، جیسے کہ جج صاحب بیٹھے ہوئے، سمجھے؟ ہو گیا مولانا؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، جو چھوٹے گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور اسمن یا بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ، پھر اس گناہ کو، چونکہ او آ گیا نا، حالانکہ 2 ہے، خطیہ اور اسم، لیکن ثُمَّ يَرْمِ بِأَحَدِهِمَا، پھر ان میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک کو بریئن، کسی بے گناہ پر، کسی بے گناہ پر تہمت لگاتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، بڑے بہتان اور سری اللہ آپ کا بھلا کرے گناہ کا بوجھ اس نے اٹھایا، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا، بڑے بہتان اور اسم مبینا، سری اور کھلم کھلا گناہ کا بوجھ اس نے اپنے کندھوں پر رکھا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بشر نے چوری کی، اور چوری کر کے پھر یہودی پر اس کا، یہودی کو اس میں متہم قرار دیا، یہودی پر، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس کے بعد ہونٹ تسی جڑا نا، تیار رہو، لولا آتا انتفاع ثانی بسبب وجود اول، انتفاع ثانی بسبب وجود اول، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ مسئلہ حضرت عمر نے مسئلہ اس سے غلط ہو گیا، حضرت علی نے ان کو بتا دیا کئی مسائل میں، اس لیے ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ علی کو مشکل کشا کہو تو ٹھیک ہے، مشکل کشا فی حل مسائل المیراث، سب کو سبحان اللہ، میراث میں غضب کا ماہر تھا، بڑا حاضر جواب تھا، بڑا فصیح تھا، بڑا بہادر تھا، ہر صحابی کی خوشبو الگ ہے، عمر پر میرے ماں باپ قربان جائیں، ان کی خوشبو الگ ہے، علی کی الگ ہے۔ لولا علی لہلک عمر، اگر علی موجود نہ ہوتا، یہ شرط، علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا۔ اب عمر جزا جو ہے ہلاک ہوتا، جزا ہلاکت منتفی اس لیے کہ شرط موجود ہے، سمجھے؟ شرط موجود ہے، علی موجود ہے، اس لیے عمر کی ہلاکت منتفی ہے، جزا منتفی ہے۔ اب ہون تسی دیکھو، وہ قاعدہ تمہارا یہاں فٹ نہیں بیٹھتا، آپ کے اس قاعدے کو یہاں پر گولی لگ جاتی ہے،
خیال کر لینا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا نہیں کیا؟ آپ نے پکا ارادہ کر دیا کہ یہودی ہے چور، لیکن اللہ نے فوراً تب بھی فرما دی کہ نہ 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 دا مسئلہ صحیح نہیں دا، سمجھے؟ چور یہ یہودی نہیں ہے، بشر ہے۔ بشر بھاگ گیا۔ حضرت نے ارادہ تو کر دیا نا، اب تم لوگ دیکھو، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ایک جماعت نے ارادہ کیا تھا کہ ان یضلوا کا کہ آپ کے راستے کو آپ سے راستے سے آپ کو ہٹا دیں، اس جماعت نے ارادہ کیا تھا، سمجھے؟ تو اب یہ ہے کہ اس قاعدہ کے اعتبار سے جماعت کا ارادہ بشر کے لوگوں نے ایک پکا ارادہ کر دیا۔ نبی حضرت صوفیہ ہے، بزرگ آدمی، خدا کی قسم ہم اس کو جانتے، بہت اچھے آدمی ہے، نمازی ہے، نماز کے پابند ہے، آپ کے درس کے پابند ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، چوری تو اپنی جگہ پر چوری کی تصور بھی سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ پٹی پڑھانے کا پکا ارادہ انہوں نے کر دیا کہ نبی کو، تو لہمت طائفتن، ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن آپ کے قانون کے اعتبار سے فضل اللہ علیہ ورحمتہ شرط ہے، سمجھے؟ موجود ہے، اللہ کے فضل محمد پر موجود ہے، اللہ کی رحمت موجود، اس لیے انہوں نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے لہمت طائفتن۔ ارادہ کر لیتے، اشکال کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ارادہ تو انہوں نے پکا کر دیا، تو لولا آتا ہے انتفاع ثانی، انتفاع جزا بسبب وجود اول، تو اس کا مطلب ہوگا ہم اور ارادہ یہ بھی ان کا منتفی ہوگا کہ انہوں نے ارادہ وہ کر لیتے لیکن کیا نہیں انہوں نے، حالانکہ پکا ارادہ کر لیا انہوں نے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب آپ یہ کہیں گے کہ یہ دال علی الجزا ہے، یہ دال علی الجزا ہے، یہ جزا نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، لأضلوک، یہ راستے سے آپ کو بھٹکا دیتے، گمراہ کا ترجمہ نہیں کر رہا، لأضلوک، راستے سے آپ کو بھٹکا دیتے، آپ کو اصل بات فراموش کرا دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ قَدْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان کے ایک جماعت نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لأضلوک، یہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیتے۔ اب ہم کہیں گے کہ راستے سے بھٹکانا پایا نہیں گیا، وہ منتفی ہے، اس لیے کہ اللہ کا فضل موجود ہے، ہن کوئی اشکال نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ قَدْ هَمَّتْ طَائِفَةٌ، یہ دلیل ہے، تعلیل ہے اس کے لیے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ او مسلمانوں، کس کو آیا سمجھ میں؟ الحمدللہ، کافی آیا مسلم۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اس کے لولا کے بعد مبتدا خبر میں نے عرض کیا کہ خبر پورے قرآن میں ہمیشہ محذوف ہے۔ لولا فضل اللہ علیک، علیک فضل کے ساتھ متعلق ہے، رحمتہ کیسی پر عطف ہے، یہ دونوں کے دونوں مبتدا ہے، اور خبر موجودان حاصلان کائنان مستقران، یہ اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ خبر ہے۔ کچھ بھلا بڑھ گیا؟ ولولا فضل اللہ علیک، اللہ کی فضل، اللہ کی مہربانی اگر آپ پر نہ ہوتی، سمجھے؟ اور فضل یہ کہ کیا ہے؟ بعصمت اللہ ایاک، اللہ نے آپ کو معصوم رکھا، ورحمتہ باطلاع، اللہ کی شفقت رحمت ہوگی، باطلاع اللہ ایاک، اللہ نے آپ کو مطلع کر دی۔ سمجھنا ہے؟ جی ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اللہ کی فضل مہربانی اور اللہ کی رحمت اگر یہ کہ آپ پر نہ ہوتی تو فرماتے ہیں کہ لأضلوک لأنہ قد ہمت طائفۃ کائنۃ منہم، ایک جماعت نے پکا ارادہ کر دی، یہ مفعول ہے، ان یضلوک، کہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیں، لیکن وما یضلون احدا، یہ کسی کو جتنا بھی کوئی مکاری کرے وہ کسی کو یہ ہے کہ راستے سے بھٹکا نہیں سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسهم، مگر اپنی ذات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن وبال اضلال یعود علی انفسهم، اے سڑیا، وبال الاضلال یعود الی انفسهم، جو اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو تفے خیش بر ریش خیش، اپنا تھوک اپنے اللہ کا بھلا کرے چہرے پر۔ کچھ پہلے بڑھ گیا؟ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک مضرۃ شیء، اس لیے کہ ذر یضر یہ ایک مفعول چاہتا ہے، سمجھے؟ یہ من زائد ہے، وما یضرونک شیئا اے مضرۃ شیء، کسی قسم کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے قرآن آپ پر اتار دی ہے، والحکمت، آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الحکمت ہی السنت هو الحدیث، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل، لیکن یہاں پر حکمت کا معنی الاصابۃ فی القول والرائے،
الاصابت فی القول والرائے، سمجھے، فقاہت اور اصابت فی القول والرائے، تیری رائے اور تیرے اقوال، تیرے افعال محمد سارے کے سارے ٹھیک ہے، ہو گیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مِنْ قِصَّةِ بِشْرٍ، اور بشر کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں تھی، اس لیے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے کلمۃ ما لیست للعموم، یہ عموم کے لیے نہیں ہے، کلمۃ ما لیست للعموم، یہ عموم کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، کمزور لوگ کتنے ہیں؟ میں خود کمزور ہوں، عجیب بات آپ کو بتاؤں، عجیب بات، میں چونکہ بریلوی رہ چکا ہوں، میں نے حفظ انہی سے کیا ہے، تھوڑے سے پارے میرے پاس رہ گئے تھے کہ میں دیوبندیوں کے پاس آ گیا، میں زبردست قسم کا نعت خوان ہوں، نعت خوان، اور ان کی جلسوں میں تلاوت کرتا تھا، وہ پیسے ہمارے جیب میں ڈالتے تھے۔ جامعہ غوثیہ رضویہ باغ حیات علی شاہ سکھر میں مفتی حسین کے مدرسے میں پڑھا، سمجھے بھائی جان، خوزدار میں پڑھا، تو آپ کو بتاؤں اتنے پیسے ہمیں دیتے تھے، ہم جب اس طرح کے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سمجھ شریف میں آگے، تو جیب ہمارے بھرے ہوتے تھے، پیسے ایک ایک شعر کو 50 مرتبہ ہم دہراتے تھے، اس لیے کہ پیسہ آتا تھا۔ آپ کو عجیب بتاؤں، غیر مقلد کبھی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ فاتحہ پڑھو، کس جگہ پڑھو، اور یہ حضرات آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو علم غیب کلی دیا گیا تھا تدریجاً، لیکن کب اس کی تکمیل ہوگی؟ علامہ احمد رضا خان، میں اس سے استفادہ کرتا ہوں، ان کے کتابوں سے، ذہین قسم کا آدمی ہے، لیکن یہ چیز طے نہیں کر سکی، مرتے قبر میں چلا گیا، آسان سا مسئلہ ہے بالکل۔ اس کے بعد علم غیب کلی مل گئی تو اس کے بعد تو کئی سورت قرآن نازل ہو گیا، آپ کو سب کچھ آ گیا تو اس کے بعد پھر وہ تو تحصیل حاصل ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا مسئلہ وہی میں نے آپ سے عرض کر دیا، ان کلمۃ ما لو کانت للعموم دائما، اگر کلمہ ما عموم کے لیے دائما ہوتا تو وعلمتم ما لم تعلموا سورہ انعام میں آئے گا، وہ یہودیوں کے بارے میں، تمہیں وہ ان چیزوں کا علم نہیں تھا جو اللہ نے تمہیں بتا دیا، علمتم، تو یہودی بھی عالم الغیب ہوں گے، سمجھتے ہیں؟ فیصلہ کن مناظرہ علم غیب، حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حشمت علی کے ساتھ جو اس کے مناظرہ ہوئی ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ آپ پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں، بوارق الغیب، یہ ساری چیزیں حضرت مولانا منظور نعمانی میں مولانا منظور کی آج سے 40 سال پہلے میں اولا میں بھی ان کی کتابوں کا حافظ تھا، میرا نام ہے نصیر الحق، اس وجہ سے ہمارے استاد جی نے انہوں نے منظور کہہ دے، بس منظور نام پڑ گیا، میں منظور نہیں ہوں، میں نصیر ہوں، سمجھتا، نصیر الحق ہوں۔ چلو موری صاحب، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو سب کچھ وہ سکھایا جن کا آپ کو علم نہیں تھا، یعنی مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنْ أَسْرَارٍ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کی یہی ہے وَكَانَ دائمہ، کانا دائمیہ اور ازلیہ ہے، اللہ کی فضل اور مہربانی آپ پر عظیم ہے، بڑی مہربانی اللہ کی، سمجھے؟